الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آپ کو جو ٹاپک دیا تھا جمال الانسان، انسان خوبصورت شخصیت کیسے بن سکتے ہیں. جمال الانسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہم فیشل کے طریقے پر سائن بتائیں گے کہ آپ خوبصورتی اور اسکن گلو کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اس کے لیے تو میڈیا بھرا ہوا ہے، صحیح، اور ہر عمر کی خاتون کو اپنے لیے ٹپس آتے ہیں. جمال الانسان یقیناً شخصیت کی خوبصورتی کی بات ہے کہ ہم شخصیت کو خوبصورت کیسے بنائیں گے، اور ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنی شخصیت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ان دو چار اینگلز کو سمجھیں کہ ہم نے اپنے ساتھ آج خوبصورتی کے کون سے اینگل لے کر جانے ہیں، اس سے پہلے کہ میں ان ٹاپکس پر آؤں جو میں مینلی آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، پہلے میں آپ کو 4 پوائنٹس سکھاؤں گی. اور وہ 4 پوائنٹس یہ ہیں کہ آپ انشاءاللہ جب بھی کسی اچھی عادت کو اڈاپٹ کرنا چاہیں تو آپ اس کے لیے کون سے 4 طریقے یا 4 میتھڈالوجی یا 4 پرنسپل استعمال کر سکتے ہیں. اٹس ویری ایزی، انشاءاللہ آپ کی فنگر ٹپس پر رہے گا، اور اگر آپ لکھ لیں گی تو آپ کو اور اچھی طرح سے یاد رہے گا. میں آج چاہوں گی کہ آپ ایک اچھی عادت کو سیکھنے کے لیے، جیسے اگر ہم کسی بھی اچھی عادت کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمیں بری باتیں جلدی یاد رہتی ہیں یا بری باتیں لانگ ٹرم یاد رہ جاتی ہیں اور اچھی باتیں ہمیں کم یاد رہتی ہیں. تو مختلف طریقے ہوتے ہیں جس سے ہم انشاءاللہ ان اچھی باتوں کو یاد رکھ سکتے ہیں. اس کا سمپل طریقہ جو میں آج بتا رہی ہوں بہت آسان ہے. ایک لفظ ہے انگریزی کا جو 4 لیٹر کا ہے، فاسٹ، FAST. فاسٹ میں 4 لیٹر ہیں، اور میں ان 4 لیٹرز کے ساتھ آپ کو 4 فلسفیز بتاؤں گی. یہ 4 فلسفیز آپ کو کسی بھی اچھی عادت کو، اچھی اسکل کو، کسی بھی اچھی بات کو یا کسی اچھی عادت کو اڈاپٹ کرنے کے لیے فائدہ دیں گی. جو فاسٹ کا لفظ ہے اس میں جو پہلا لیٹر ہے کون سا ہے؟ F. اب یاد رکھیے گا، F اسٹینڈ فار forget. آپ کہیں گے آئیں تو سکھانے ہیں اور بھلانے کی باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ نے اچھی عادت اڈاپٹ کرنی ہے تو اس اچھی عادت کو اڈاپٹ کرنے کے لیے پہلے آپ کو کچھ بھولنا پڑے گا. کیا بھولنا پڑے گا وہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. F اسٹینڈ فار forget. آپ نے اچھی عادت اڈاپٹ کرنے کے لیے 4 لیٹر ورڈ فاسٹ کو اپنے ذہن میں رکھا. فرسٹ لیٹر F اسٹینڈ فار forget. کیا بھولنا ہے اگر میں نے اچھی عادت اڈاپٹ کرنی ہے؟ مثال کے طور پر جو آپ کو میں یہاں پر اچھی عادتیں بتاؤں گی، آپ اس کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بھولنا پڑے گا پہلے کچھ. نمبر 1، اگر میں آپ کو ایک اچھی عادت بتاؤں، لیٹس سے آپ نے غصہ بہت نہیں کرنا. اچھی عادت ہے، صحیح. اب جب میں نے غصہ بہت نہیں کرنا تو مجھے کیا بھولنا پڑے گا؟ آپ کو اپنے ماضی کے وہ تمام واقعات بھولنے پڑیں گے جو آپ کو خوفزدہ کرتے ہیں اور جس کو سوچ کر آپ کو یہ خیال آتا ہے نہیں میں نے جب بھی غصہ کم کرنے کی کوشش کی ہمیشہ اس کا الٹا ریئیکشن ہوا، میں نے زیادہ ہی ایکسپریس کر دیا غصہ. تو آپ کو اپنے فیئرس کو بھلانا ہوگا. نمبر 1 F کے انڈر ہی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں. نمبر 1 کیا بھلانا ہے؟ وہ تمام فیئر آپ نے بھلانے ہیں جو اس اچھی بات سے کنیکٹڈ ہیں. ہم سب خواتین ہیں. میں کئی دفعہ یہاں پر جو لوگ ریگولر آتے ہیں ان کو یہ بات مینشن کرتی رہی ہوں کہ بہرحال ایک مسلمان عورت انپالوجیٹک وے میں ایک بات جانتی ہے کہ اس کو سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو ایک لوز کورنگ میں لے کر آنا ہے جب بھی وہ گھر سے باہر نکلے گی. اور جب ہم اس بات کو بار بار کہتے ہیں تو ایک اچھی عادت اڈاپٹ کرنے کی بات ہے. ایک آپ کا فرض ہے جو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے، ایک آپ نے اللہ کی بندگی کا اینگل ہے جو اڈاپٹ کرنا ہے.
جب بھی آپ کے ذہن میں نماز پڑھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے یہ خیال آتا ہوگا کہ آپ اس عادت کو اڈاپٹ کریں تو ساتھ ساتھ بہت سے فیئر آتے ہیں. آپ میں سے جتنی ینگ بچیاں ہیں، اگر میں کہوں کہ آپ اسکارف نہیں پہنتی اب تک پراپرلی ٹائی اپ کر کے اسکارف نہیں پہنتی ہیں، آپ اسکارف پہننا شروع کر دیں تو کچھ فیئر آتے ہیں. آپ میں سے جو خواتین پراپرلی اپنا حجاب نہیں پہنتی ہیں، آپ بھی اگر اس ایکٹ کے بارے میں سوچیں گی تو آپ کو بھی کچھ فیئر آئیں گے. میں آپ میں سے ان خواتین کو کہوں جو صرف دوپٹہ پہنتی ہیں، پراپر پن اپ کرتی ہیں، شفون کا نہیں ہوتا، جب باہر نکلتی ہیں تو کاٹن کا ہوتا ہے، میں کہوں کہ اب آپ چادر پہننا شروع کر دیں. آپ کو عادت نہیں ہوگی چادر پہننے کی، تو جب میں آپ کو چادر پہننے کا کہوں گی تو کچھ فیئر آئیں گے، ڈیفینیٹلی آئیں گے. صحیح. اسی طرح سے کوئی بھی اچھی بات اڈاپٹ کرتے ہوئے آپ میں سے ینگ بچیوں سے میں کہوں کہ بیٹا اب جب اماں ابا پر آپ کو غصہ آئے، اور آپ کو اماں ابا پر غصہ آتا ہے، ساری بچیاں ہنس رہی ہیں کیسی باتیں کرتی ہیں آنٹی، بھلا کوئی کبھی ماں باپ پر بھی غصہ کرتا ہے؟ ہاں، اندر اندر کرتے ہیں، اظہار نہیں کرتے ہیں. غصہ اگر جب امی ابو بات نہیں مانیں گے، مرضی کے مطابق ہمیں وہ کام نہیں کرنے دیں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، تو غصہ تو آتا ہے. غصہ انسان اور شیطان، دس از اے ٹرائی اینگل جس سے کوئی انسان نہیں نکل سکتا کسی بھی ایج بریکٹ کا. جس کو شعور ملنا شروع ہو گیا، آپ سوچیں 3 سے 3.5 سال کا بچہ، 3 سے 3.5 سال کا آج کا بچہ، 2019 کا بچہ، اور اگر آپ کا بچپن 3 سال کا تھا جب آپ 2001 میں تھے، میں اس وقت کے بچے کی بات نہیں کر رہی، میں 2019 3 3.5 4 سال کے بچے کی بات کر رہی ہوں. کیا 4 سال کے بچے کو آج غصہ آتا ہے؟ یہ جو چیزیں اٹھا کر پھینکتے ہیں، یہ جو دیوار پر اٹھا کر کھلونا مار دیا، یا زور سے اٹھا کر کیبنٹ سے پھینک دیا، یا کشن اٹھا کر زمین پر زور سے پھینکا، یہ غصہ ہی تو ہے. تو جیسے ہی انسان کو ہوش آتی ہے، یہ ٹرائنگل تو فکس ہو گیا ہے. اب جو عقل مند ہوگا وہ میکسیمم اپنے آپ کو اس سے بچائے گا. شیطان، انسان اور غصہ یہ تو ساتھ ساتھ چلتا ہے. صرف وائز انسان وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھ لے. صحیح. تو بالکل اسی طرح سے ہم بات کریں کہ ہم ان تمام فیئر کو کنٹرول کریں گے جو ہمیں کسی اچھی عادت سے دور کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ماں باپ کے ساتھ غصے کا بہت اظہار نہ کریں تو ایک اچھی عادت آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے. forget all the fears جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. نمبر 1 آپ نے کیا بھولنا ہے؟ سب بولے میرے ساتھ، کیا بھولنا ہے؟ آپ نے وہ فیئر بھولنے ہیں جو اس اچھی عادت سے کنیکٹڈ ہیں، تاکہ آپ ان فیئرس کو چھوڑ کر ایک اٹیمپٹ اور کریں اس اچھی عادت کو اڈاپٹ کرنے کی. ایک اور چیز آپ نے بھولنی ہے. بھولنے کے لیے جیسے ہم یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گھر سے 2 گھنٹے کے لیے نکل کر آئی ہیں، زیادہ تر خواتین نزدیک کے علاقوں سے آئی ہیں، 2 گھنٹے کے لیے آپ آئی ہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے اچھی باتیں سیکھ کر جائیں، تو آپ کو اس وقت بھولنا ہے ان تمام کاموں کو جو ضروری نہیں ہے. آپ نے اس وقت اپنی ڈسٹریکشنز کو بھولنا ہے، اس لیے کہ جب تک آپ ڈسٹریکشنز ایک طرف نہیں کرتے ہیں آپ اپنا فل پوٹینشیل استعمال نہیں کر سکتے. جب تک آپ ڈسٹریکشنز ایک طرف نہیں کرتے ہیں آپ اچھی عادتوں کو اپنا نہیں سکتے یا مکمل اپنا نہیں سکتے. تو ایک، آپ نے وہ فیئر چھوڑنے ہیں، بگنر مائنڈ سے شروع کرنا ہے. 2، آپ نے کیا بھولنا ہے؟ ڈسٹریکشنز کو بھولنا ہے، وہ کام جو ضروری نہیں ہے ان کو بھول جائیں. ایک اور چیز بھولنا بہت ضروری ہے اچھی عادت اپنانے کے لیے. آپ اپنے آپ کو بہت اچھا جانتی ہیں، اچھی طرح سے، یا آپ کا رب. ایک بات یاد رکھیں، ہم یہ کہتے ضرور ہیں جملہ بولنے میں کہ انسان اپنے گناہوں کے بارے میں بہت اچھا جانتا ہے، یا تو انسان خود گواہ ہے اپنے گناہ پر، خود جج ہے، یا اللہ جج ہے. ڈیفینیٹلی یہ جملہ بھی صحیح ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کیا آپ اپنے آپ کو مکمل جانتی ہیں اور اللہ بھی آپ کو مکمل جانتے ہیں، تو آپ کہیں گی نہیں، مکمل مجھے اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتی. تو آپ نے جو تیسری چیز بھولنی ہے، آپ نے اپنی لمیٹیشن بھول جانی ہے. آپ کو نہیں پتا آپ کے اندر اللہ نے کون سی صلاحیتیں چھپا کر رکھی ہیں. آپ کو نہیں پتا آپ میں کتنی برداشت ہے. ہم کہتے ہیں مجھ میں برداشت ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی آپ کی مشکل کنٹینیو کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ کی مشکل کنٹینیو کر رہی ہے اور آپ کی زبان سے یہ نکلتا ہے کہ میری برداشت ختم ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی میری لمٹ ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے. اللہ انسان پر اس کی برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں نہیں جانتی میری برداشت کتنی ہے، میرا رب جانتے ہیں میری برداشت کتنی ہے.
تو اب آج سے آپ نے ایک اور چیز بھولنی ہے، آپ نے اپنی لمٹ بھول جانی ہے جب آپ نے اچھی چیز اڈاپٹ کرنی ہے. شیطان کہے گا تم کر ہی نہیں سکتے، تم تہجد کے لیے اٹھ ہی نہ جاؤ کہیں، پڑھ ہی نہ لو کہیں، تم اما کی ہر بات مان ہی نہ لو کہیں، تم اور حجاب کر ہی نہ لو کہیں. اندر سے کہیں سے آواز آتی ہے نا، وہ جو اندر کی آواز ہوتی ہے وہ آپ نہیں ہوتی ہے. کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. تو اپنے لمیٹیشن کو بھول جائیں جب آپ نے نیکی اڈاپٹ کرنی ہے، اچھی اسکل اڈاپٹ کرنی ہے، اچھی عادت اپنانی ہے. آپ کا ایک شو سائز ہے، آپ میں سے وہ بچیاں، وہ خواتین جن کی عمر 16-17 سال ہو چکی ہے، 16-17 سال کے بعد آپ کے پاؤں کا سائز جنرلی نہیں بڑھتا ہے. آپ کی لرننگ اسکل از ناٹ فکسڈ لائک یور شو سائز. آپ کا پاؤں کا سائز فکسڈ ہے لیکن آپ کی لرننگ کیپیسٹی فکسڈ نہیں ہے. صحیح؟ تو بھول جائیں اور کبھی مت کہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی. جو اچھا کام ہے، جو اچھی عادت ہے، جو اچھی اسکل ہے، جو نیکی کا کام ہے، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو آج سے ہم 3 چیزوں کو بھولیں گے، نیکیوں کو، اچھائیوں کو اور شخصیت کی خوبصورتی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے. We will forget our fears, we will forget our limitation and we will forget our distractions. ٹھیک ہے؟ ہم جو غیر ضروری کام ہے ان کو بھی اس وقت بھول جائیں گے، ہمارے جو خوف ہیں ہم ان کو بھی بھول جائیں گے، اور ہم اپنی لمیٹیشن کو، اپنے پوٹینشیل کی لمیٹیشن کو بھی بھول جائیں گے. ہم ہر نیکی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو نمبر 1 بات بتائی ہے آج کے لیکچر میں کہ بعض اوقات شریعت کے وہ احکامات جو ہمیں آج مشکل لگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے اب یہ ممکن نہیں ہے، 21st سینچری میں اپلیکیبل نہیں ہے، آج کے بچوں کو یہ نہیں سکھایا جا سکتا، آج کے خاندانوں میں یہ اپلائی نہیں کیا جا سکتا. یہ لیٹر ایف کی یہ 3 پوائنٹس آپ کو یہیں پر یہ پرانی فلسفی کو ریجیکٹ کرنے کے لیے کافی ہے. آج بھی شریعت اپلیکیبل ہے، آج بھی شریعت ڈویبل ہے، آج بھی شریعت پر اسی طرح مسلمان عمل کر سکتے ہیں جیسے 1450 سال پہلے کیا تھا. تو کسی بھی نیکی کو، اچھی عادت کو، خوبصورتی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے پہلا آپ کا پرنسپل ایف اسٹینڈس فار فورگیٹ. نمبر 2 لیٹر کیا ہوتا ہے فاسٹ میں؟ اے. اے اسٹینڈس فار ایکٹیو. آپ کو ایکٹیو ہونا ہے زندگی میں. آپ کہنا پہلے اتنی ایکٹیو، لیٹ بھی جاتی ہوں تو آدھے گھنٹے تک میرا دماغ کی مشین چلتی رہتی ہے. جب زندگی میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، ٹو ڈو لسٹ بہت لمبی ہوتی ہے، تو بعض اوقات آپ کو بہت آسانی سے نیند نہیں آتی، جبکہ اگلا دن بھی آپ کا ایک لمبی ٹو ڈو لسٹ کے ساتھ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ کہیں کہ ہمیں تو ہارڈلی ٹائم ملتا ہے. اور مزید کیا ایکٹیو ہونے کی بات آپ کر رہی ہیں. میں جس ایکٹیونیس کی اس وقت بات کر رہی ہوں، ہم اس وقت 21st سینچری میں ایکٹیو ہیں. کبھی ہم اسکرین کے سامنے ایکٹیو ہیں، کبھی ہم کمپیوٹر کے سامنے ایکٹیو ہیں، کبھی ہم اپنی LED اسکرین کے سامنے ایکٹیو ہیں، کبھی جو ہم ہیں اپنے واٹس ایپ پر ایکٹیو ہیں، کبھی فیس بک پر ایکٹیو ہیں، کبھی فرینڈس کے ساتھ چیٹنگ میں ایکٹیو ہیں. میں بات کر رہی ہوں ایکٹیو ہونا ہے فزیکلی. ہم فزیکلی ایکٹیو ہیں. آپ میں سے جو خواتین شادی شدہ ہیں اور جن کے بچے ہیں وہ تو پھر بھی فزیکلی ایکٹیو ہو سکتے ہیں. یہاں جتنی اس وقت ان میرڈ بچیاں بیٹھی ہیں وہ خود بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنی ایکٹیو ہیں. کیوں میں بچے آپ لوگ فزیکلی ایکٹیو ہیں؟ نہیں، شاباش، سچ بولتے ہیں بچے. بہت اچھے لگے مجھے بچے، فوراً سارے لا لیا. نہیں، دس از اے جنرل اس وقت کا ایک پکچر کہ ہمارے بچے خاص طور پر فزیکلی ان ایکٹیو ہیں. اور اگر آپ اپنا بھی اسکیڈول دیکھیں گے اپنی نانی دادی کے مقابلے میں، ہمیں جھاڑو نہیں لگانی ہوتی، ہمیں ڈسٹنگ نہیں کرنی ہوتی، ہمیں جالے نہیں اتارنے ہوتے ہیں، جنرلی آپ کو کپڑے استری نہیں کرنے ہوتے ہیں. تو اب وہ سارے کام جو ہماری نانی دادیاں کرتی تھیں، آپ میں سے کتنے لوگ ابھی یا 1 مہینہ پہلے آپ نے سر پر چٹنی پیسی؟ ہاں، اب تو گھروں میں ہوتی بھی نہیں ہے کہ وہ پتھر کی سر ہمارے گھروں میں ہو اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ چٹنی پیس کر آئے. سو وی آر فزیکلی ان ایکٹیو. آپ کا ذہن، یاد رکھیں، آپ کے ذہن کی کریٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، آپ کی ریٹیننگ پاور بڑھ جاتی ہے جتنا آپ فزیکلی ایکٹیو رہتے ہیں. تو اب آج سے آپ نے اگر اچھی باتوں کو اڈاپٹ کرنا ہے، نمبر 1 آپ نے فزیکلی ایکٹیو ہونا ہے. میں ان میرڈ بچیوں سے کہوں گی کہ وہ اپنی ماؤں کا ہاتھ بٹائیں. جو بھی امی کام کرتی ہیں، آج کل کی بیٹیوں کے پاس ایکسکیوز ہوتا ہے اماں خود ہی کچھ نہیں کرتی تو میں کیا ہاتھ بٹاؤں. وہ سارا دن کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں. ہاں، آج آئی نہیں میری بیٹی بہن، وہ مجھے یہی کہتی ہے
میں اسے کہتی بیٹا اماں کا ہاتھ بٹایا کرو، تو کہتے آپ کیا کرتے، تو کہتے ہاں یہ بھی صحیح بات ہے، مجھے خود کھڑا ہونا پڑتا ہے، میں کہتی ہوں اور ہاتھ بٹاؤ. تو صحیح ہے کہ بیٹیاں یہ کہتی ہیں تو سمپل اس کا بیٹیوں کو ایک نصیحت، جب اماں بلائیں پیار سے چلی جائیں. ہاں اگر آپ کوئی ضروری کام کر رہی ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ماں نے بلایا ہے نا تو فوراً ایک بلنٹ وے میں نہ کہیں میں نہیں آ رہی، کیا مسئلہ ہے، کیوں بلا رہی ہیں، ہر وقت تنگ کرتی رہتی ہیں. پلیز ڈونٹ سے دس. آپ کوئی بہت ضروری کام کر رہی ہیں جو آپ کی نظر میں ضروری ہے اور امی نے آواز دی. I'm just giving you a very simple advice. اور میں وہی ایڈوائس دیتی ہوں جو میں گھر میں بھی دیتی ہوں. سمپل ایڈوائس یہ ہے آپ امی کی آواز پر چلی جائیے. 5 منٹ کے بعد کہیں امی پلیز بہت ضروری کام کر رہی تھی، میں چلی جاؤں. مائیں بیٹھی ہیں یہاں پر ساری، اور جتنی بیٹیاں بیٹھی وہ ماؤں کو بھی جانتے ہیں. جب آپ اماں کی ایک آواز پر پیار سے مسکرا کر آ جائیں گی اور 5-7 منٹ کے بعد کہیں گی امی جاؤں، چاہے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اماں کہیں گی ہاں جاؤ. لیکن آپ کو جو دعا ملے گی، جو ماں کے دل سے اس کو دعا نکلے گی، جو اللہ آپ کی اس کیفیت کو پسند کرے گا، اس کا اثر، اس کی برکت، اس کی جو ایک احسان کی کیفیت ہے وہ آپ اپنی زندگی کے آخری سانس تک محسوس کریں گے. اور اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ ہمیں جنت میں بھی اس کی برکت محسوس ہوگی. تو اگر آپ نے ایکٹیو ہونا ہے، ان میرڈ ہے، تو جب اماں آواز دیں اماں کی آواز پر چلی جائیں. اماں کی طبیعت خراب ہو تو پلیز جا کر ان کا حال احوال ضرور پوچھیں، چل کر جائیں. بیٹی کہتی ہے اماں میں نے SMS کیا تھا، واٹس ایپ میسج کیا تھا، دیکھا نہیں آپ نے، آپ کی طبیعت پوچھی تھی. اماں برابر کے کمرے میں رہتی ہے یا اماں کا بیڈ روم اوپر ہے یا اماں کا بیڈ روم نیچے ہے، جا کر پوچھیں. سو فزیکلی بی ایکٹیو. گھر میں بڑے ہیں، بزرگ ہیں، فزیکلی بی ایکٹیو. اور میں تمام خواتین سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ میں سے جن کے پاس وقت ہے پلیز معاشرے کی خدمت کے لیے وقت نکالیں. وہ تمام آرگنائزیشن جو غریبوں کی مدد کے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ ED فاؤنڈیشن ہے یا وہ کوئی بھی فاؤنڈیشن ہے جو غریبوں کی مدد کرتی ہے، فزیکلی جائیے، ٹائم دیجیے. چاہے آپ سال میں 2 مرتبہ جائیں، آپ مہینے میں 1 مرتبہ جا سکتی ہیں، ویل اینڈ گڈ. آپ ہر ہفتے جا سکتی ہیں، ایکسٹرا آرڈینری، ویل اینڈ گڈ. آپ سال میں 1 دفعہ جا سکتی ہیں، گڈ. پلیز گو. فزیکلی اپنے آپ کو ایکٹیو کیجیے. سو A اسٹینڈ فار ایکٹیو. یاد رکھیے گا یہ بات، جتنا آپ ایکٹیو رہیں گی آپ کے برین کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی. جتنا آپ معاشرے کو اس وقت ریٹرن میں دیں گی، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ صلاحیت پیدا کریں گے کہ آپ اپنی نعمتوں کو کافی جانیں گی اور آپ اپنی اچھی باتوں کو اڈاپٹ کریں گی. 3rd لیٹر ان فاسٹ کیا ہے؟ S. S اسٹینڈ فار اسٹیٹ. کس چیز کی اسٹیٹ؟ اسٹیٹ آف یور موڈ. آپ کا رویہ، موڈ کو اردو میں موڈ ہی کہتے ہیں نا. ہاں، میرا موڈ اچھا ہے، میرا موڈ اچھا نہیں ہے، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، میں اس وقت جو ہوں وہ بہت ڈپریس ہوں. یہ سب آپ کی مختلف کیفیات ہیں. سو S اسٹینڈ فار اسٹیٹ. اگر آپ نے کوئی بھی اچھی بات سیکھنی ہے تو یاد رکھیے گا ایک پرنسپل ایجوکیشنسٹ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیر از اے فارمولا. آپ جب بھی کوئی انفارمیشن گیدر کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ایموشن ٹائی کر دیتے ہیں وہ آپ کی اس انفارمیشن کی لانگ ٹرم میموری بن جاتا ہے. دیر از اے فارمولا، انفارمیشن پلس ایموشن از اکول ٹو لانگ ٹرم میموری. یعنی اس وقت آپ انفارمیشن گیدر کر رہی ہیں، اگر اس وقت آپ میں سے کسی کو غصہ آ رہا ہے تو اب آپ یہ جو انفارمیشن آپ کے کان میں جا رہی ہے یہ جائے گی تو، لیکن آپ کو جب بھی یہ انفارمیشن یاد آئے گی اس کے ساتھ آپ کو کوئی غصے کا ایک کیفیت جو ہے وہ دوبارہ سے ریوائو ہو جائے گی. جیسے مثال کے طور پر آج بھی آپ میں سے بہت سی خواتین اور بچیاں، کوئی ایک نرسری رائم ایسا ہوگا، کوئی ایک خوشبو ایسی ہوگی، کوئی ایک کھانا ایسا ہوگا جس کی اسمیل سے، جس کی فریگرنس سے، جس نرسری رائم کی آواز سے آپ کو لگتا ہے اپنے بچپن میں چلی گئی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے امی کے گھر میں کوئی ایک کونا، کوئی ایک کارنر، کوئی ایک پورشن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اس جگہ پر ہمیشہ اپنی بچپن کی میموریز آتی ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو فارمولا میں نے آپ کو دیا ہے، دس از اے نارمل فارمولا جو آج مائنڈ سائنسز میں وہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں انفارمیشن پلس ایموشن از اکول ٹو یور لانگ ٹرم میموری. وہ لوگ جو اسکول میں ہمیشہ بور ہوتے تھے ان کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ انہوں نے اسکول میں کیا پڑھا، لیکن جیسے اسکول کا نام آتا ہے تو بور ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. تو آپ نے انفارمیشن گیدر کرتے ہوئے کس ایموشن کے ساتھ گیدر کی،
آپ کی انفارمیشن اسی طرح آپ کے ساتھ اسٹور ہوگی. سو یو ہیو ٹو ورک آن یور موڈ, آن یور اسٹیٹ. آپ کے ایموشنز آپ کے کتنے کنٹرول میں ہیں؟ کیا آپ کے ایموشن آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں. آپ کے ایموشنز آپ کے کنٹرول میں ہیں. آپ کا تھاٹ پیٹرن آپ جو بناتے ہیں اس پر آپ کے ایموشن بیسڈ ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا, دس از اے ہیومن سائنس. انسان اپنے تھاٹ پیٹرن کو جلدی بدل سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو ایموشن. ایموشن بدلنے میں ٹائم لگتا ہے. پریکٹیکلی آپ دیکھ لیجیے گا, کوئی کسی انسان سے آپ کو بہت محبت ہے بٹ وہ آپ کو ہرٹ کر رہا ہے, آپ فوراً اس سے نفرت کر سکتے ہیں. تھوڑا وقت لگتا ہے, اگر اس کا وہ عمل کنٹینیو کرتا ہے تب کہیں جا کے انسان کی محبت جو ہے وہ نفرت میں بدلتی ہے. سو تھاٹ پیٹرن اور ایموشنس یہ دونوں انسان کے کنٹرول میں ہیں. یاد رکھیے گا یہ بات, آپ کے جذبات آپ کے کنٹرول میں ہیں. So you have to work on your emotions. جتنا آپ اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنا سیکھیں گے اتنا آپ کی اسٹیٹ, آپ کا موڈ آپ کے کنٹرول میں رہے گا. اور جتنا آپ کا موڈ آپ کے کنٹرول میں رہے گا اتنا زیادہ آپ اچھی میموریز کے ساتھ, اچھے ایموشنس کے ساتھ انفارمیشن گیدر کریں گے. تو اب آپ کی پریکٹس ہے یہ, آپ نے اپنے فیئرس کو کنٹرول کرنا ہے, آپ نے اپنی ڈسٹریکشنز کو کنٹرول کرنا ہے, آپ نے اپنی لمیٹیشن کو ایک طرف کرنا ہے, آپ نے فزیکلی ایکٹیو ہونا ہے, آپ نے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے. اور جذبات آپ کے کنٹرول میں کیوں ہیں یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں بیکاز مائی نیکسٹ پرنسپل از کنیکٹڈ ود دا تھرڈ. لاسٹ لیٹر ان فاسٹ کون سا ہے؟ ٹی. T will determine that your emotions are in your control یا نہیں ہے. T stand for thermostat. Are you a thermostat or a thermometer? Thermometer? ارے اللہ, سوچ کے بتائیں, دو الگ الگ چیزیں یا ایک ہی چیز ہے؟ تھرموسٹیٹ اس اے سی میں کیا لگا ہوا ہے؟ تھرمومیٹر یا تھرموسٹیٹ؟ جس سے ڈاکٹر یا اماں آپ کا بخار چیک کرتے ہیں وہ تھرموسٹیٹ ہوتا ہے, تھرمومیٹر ہوتا ہے. میجورٹی دنیا کے انسان تھرمومیٹر کی طرح ہے. تھرمومیٹر کیا کرتا ہے؟ اٹ جسٹ ریفلیکٹس واٹس ہیپننگ ان دی سراؤنڈنگ. تھرموسٹیٹ تھرمومیٹر کچھ نہیں کرتا. اگر آپ اپنے جسم پہ لگائیں گی, ان بچوں کے رکھتے ہیں یا فور ہیڈ پر لگاتے ہیں جو وہ آتے ہیں شو کرنے والے ڈیجٹس, وہ صرف آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر ریڈ کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں. تھرمومیٹر ریفلیکٹس whatever is happening in the surrounding. Majority انسان thermometer. We react to environment, we react to people, we react to finance, we react to corruption, we react to politicians. بہت سے انسان thermometer کی طرح ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ہم thermometer بنیں. اسلام چاہتا ہے ہر مسلمان thermostat. thermostat کیا کرتا ہے؟ تھرموس اے سی آپ کے جسم کے ٹیمپریچر کے مطابق یہ گرمی پھینکتا ہے. اے اللہ, پھر تو ہم سب جل گھومتا ہے. ہاں, یا اس اے سی کی ایک اپنی فلاسفی یا اپنا ٹیمپریچر, اپنا تھرموسٹیٹ فالو کرتا ہے. تھرموسٹیٹ کا فنکشن یہ ہوتا ہے, تھرموسٹیٹ سیٹس اے ویژن اور پھر باقی انوائرمنٹ اپنے آپ کو ریز کرتا ہے اس تھرموسٹیٹ کے اسٹینڈرڈ پر آنے کے لیے. اب چوائس آپ کے پاس ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں آپ کے جذبات آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے یو آر ایکٹنگ لائک اے تھرمومیٹر. اگر آپ نے سیکھنا شروع کر دیا ہے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا, تو پھر آپ اس کی طرح ایکٹ کریں گے تھرموسٹیٹ کی طرح. سو دیز آر دا پرنسپل. اگر آپ اپنے ساتھ رکھیں تو آپ انشاءاللہ اچھی عادتوں کو جلدی سیکھنا شروع کر دیں گے. جو بچپن میں ہم کارٹونس دیکھتے تھے, ابھی بچے کارٹون دیکھتے ہیں سپر ہیروز کے, سپر مین, آئرن مین, بیٹ مین سپر ہیرو ہے نا. ان پہ فلاسفی کیا ہوتی ہے؟ جتنے بھی یہ سپر ہیرو کارٹونس ہوتے ہیں اس میں فلاسفی یہ ہوتی ہے ود گریٹ پاور کمز گریٹ ریسپانسبلٹی. پاور ہوتی ہے نا اس کے پاس, سپر مین کے پاس پاور ہے تو وہ پھر اپنے معاشرے کے لیے جو ہے وہ اچھے کام کرتا ہے. ایک مسلمان اس کو, اسی فلاسفی کو اپنے لیے اپوزٹ کر کے لے سکتا ہے. ود گریٹ ریسپانسبلٹی کمز گریٹ پاور. آپ کو مجھے اللہ نے مسلمان بنایا ہے, رسپانسبلٹی ہے. آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹی بنایا ہے, بہن بنایا ہے,
بیوی بنایا ہے، ماں بنایا ہے. رسپانسبلٹیز ہیں. رسپانسبلٹیز کے ساتھ ہماری پاور بڑھے گی جب ہم کانسٹینٹلی اللہ سے مدد مانگتے رہیں گے. اور ہم ان کلاسز میں آ کے، اس طرح کی ٹاکس میں آ کے، منتھلی ٹاکس میں آ کے بیٹھتے ہی صرف اس لیے ہیں تاکہ ہمیں ایمان کی انرجی ملے، ایمان کی پاور ملے، تاکہ جب ہم اپنے گھروں میں واپس جائیں ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو اچھے طریقے سے ایکسلنس کے ساتھ ادا کر سکیں. ایک مقصد ہے نا. آپ میں سے جو ایج بریکٹ یہاں آتا ہے، آپ کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ ایک اچھی پروڈکٹیو انسان اور مسلمان بن جائیں. تو اگر آپ نے اچھی عادتیں اڈاپٹ کرنی ہیں، اور جو عادتیں اس وقت میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اگر آپ نے وہ اڈاپٹ کرنی ہے تو یہ آپ نے 4 لیٹر فلسفی اپنی زندگی میں شامل کر لینی ہے. آپ نے کوئی اچھی اسکل سیکھنی ہو، آپ نے کوئی اچھی عادت سیکھنی ہو، آپ یہ 4 لیٹر فلسفی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. آپ بہت تیزی سے اچھی باتوں کو سیکھنا شروع کر دیں گے. ہو گیا؟ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ Now coming on my next part of the talk. ہم بات کر رہے تھے کہ ہم کس طرح سے ایک خوبصورت شخصیت بن سکتے ہیں. So topic is جمال الانسان. جمال الانسان کوئی انکل نہیں ہے جن کا نام جمال ہے. جمال الانسان عربی میں جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو. آپ نے کئی مرتبہ حدیث کا وہ جملہ سنا ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. سو جمال از خوبصورتی. اور ہم اس وقت انسان کی خوبصورتی کے وہ اینگل سمجھنا چاہ رہے ہیں جس سے انسان شخصیت میں بہترین ہو جاتا ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں تو میں آپ کے سامنے صرف 4 اینگل رکھوں گی، بہت زیادہ نہیں رکھوں گی. یقیناً انسان کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے اسلام نے بہت سے اینگل بتائے ہیں، لیکن obviously آپ 1 گھنٹے کی ٹاک میں کوئی بہت لمبی ٹو ڈو لسٹ نہیں دے سکتا ہے. پریکٹیکلی اتنی لسٹ ہونی چاہیے جو یہاں سے جاتے ساتھ ہماری زندگی کا حصہ بننا شروع ہو جائے. آپ نے ایک انگریزی کا فریز سنا ہے، ڈو ناٹ جج اے بک بائی اٹس کور. سنا ہے؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے تھیوری یہ ہے کہ آپ پہلے کانٹینٹ پڑھیے. اگر ٹائٹل اچھا نہیں بھی ہے، ہو سکتا ہے کتاب کا سبسٹینس بہت اچھا ہو. اسی لیے فیگوریٹیولی اس کو اپلائی کیا جاتا ہے انسانوں پر بھی، کہ کسی انسان کو صرف ظاہری طور پر دیکھ کر آپ اپنا ایک اوپینین فارم نہ کر لیں جب تک کہ آپ اس کے ساتھ معاملہ نہ کریں. کیا پتہ وہ آپ کو دیکھنے میں پسند نہ آئے لیکن اس میں معاملہ فہمی بہت اچھی ہو، شخصیت اس کی اچھی ہو، اس کی عادتیں اچھی ہوں. صحیح. میں اس وقت مزید اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، بٹ اسٹارٹنگ مائی نیکسٹ پارٹ آف دا ٹاک ود دس سینٹینس، ڈو ناٹ جج اے بک بائی اٹس کور. اس لیے یہ کہا جاتا ہے، جو لینگویج کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ یہ جملہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انسانوں کی میجورٹی زیادہ تر چیزوں کی فزیکل اپیئرنس پر فوکس کرتے ہیں، ایک اکثریت. اور اس بات کو ہم سب بھی سمجھتے ہیں، چاہے ہم کتنا بھی کہہ دیں کہ ہم انسان کو فزیکلی نہیں دیکھتے، ہم اس کا اخلاق دیکھتے ہیں، ہم اس کی گفتگو دیکھتے ہیں، ہم اس کا کریکٹر دیکھتے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو آپ کی آنکھ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں. کہنے کو اور دینے کو اچھی اگزامپل نہیں ہے، لیکن جب آپ کسی ٹی وی ایکٹریس کو یا کسی فلم ایکٹریس کو دیکھتی ہیں جو آپ کو فزیکلی شکلاً اچھی لگتی ہے تو آپ اس کی تعریف کر ہی دیتی ہیں، آپ کہتی ہیں خوبصورت، حالانکہ آپ پرسنلی اس سے نہیں ملی، آپ نے پرسنلی اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ میں معاملات نہیں کیے ہیں، لیکن خوبصورتی انسان کی آنکھ کو اپیل کرتی ہے. تو یہ جملہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ انسانوں کی یہ کمزوری ہے کہ انسان بائی ڈیفالٹ خوبصورتی کی طرف اٹریکشن فیل کرتا ہے. صحیح. جبکہ آپ اور میں یہ جانتے ہیں کہ ہمیں یہ بات ہمیشہ سے بڑے بوڑھے بھی کہتے ہیں، دین بھی کہتا ہے کہ انسان کی شکل نہیں دیکھو، اس کی سیرت دیکھو. سنا ہے نا؟ اب ایک طرف یہ فلسفی ہے کہ اکثریت خوبصورتی کی طرف کھنچتی ہے، بڑے بوڑھے ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ شکل نہیں دیکھو، سیرت دیکھو. اور یقیناً سیرت فائدہ بھی دیتی ہے، سیرت کا اچھا ہونا. دوسری طرف آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اگر فزیکلی دیکھتے ہیں تو آپ نے یہ بات کئی دفعہ سنی ہے کہ کئی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار کہا کرتے تھے، پوئٹری کیا کرتے تھے. ایون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار کہا کرتی تھی. آپ میں سے جتنی خواتین بیویاں ہیں آپ نے کبھی اپنے شوہر کی تعریف میں شعر کہا؟ خود کہنا تو دور کی بات، کسی کا کہا ہوا بھی کہا نہیں کہا؟ چلیے آج کا ہوم ورک، پہلے تو جا کر شعر ڈھونڈیے. شادی شدہ خواتین بچیاں سے اماں کو یاد کریں گے جو سن رہے ہیں. آج آپ کا ہوم ورک ہے، پہلے جا کر شعر ڈھونڈیے جس میں آپ اب یہ نو کہ آپ شعر ایسا ڈھونڈ لیں کہ وہ سننے کے بعد آپ گولا ہو سکے. سوچ سمجھ کر ڈھونڈیے. کسی اگر آپ کو نہیں پتا تو کسی بزرگ سے پوچھ لیجیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر اپنے شوہر کو بہت پیار سے سنائیے. صحیح، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی سنت ہے. اور اگر آپ اس نیت سے یہ کام آج کریں گی تو حضرت عائشہ کی سنت پورا کرنے کا انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. تو حضرت عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شعر کہا کرتی تھی. بعض صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل خوبصورتی کے لیے بہترین اشعار کہے ہیں. حضرت انس بن مالک اپنے کوٹیشنز میں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ما مسست قسطا ولا دباجا الین من رسول اللہ. میں نے کبھی کسی سلک کو اور کبھی کسی ویلویٹ کو اتنا اسموتھ نہیں پایا جتنا اسموتھ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کو پایا. یعنی وہ اللہ کے رسول کی فزیکل خوبصورتی بیان کر رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں میں نے کوئی ایسی خوشبو کبھی نہیں خوشبو فریگرنس اسمیل کی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ خوبصورت ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کو کئی صحابہ کی روایات ملتی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ریڈینٹ اسمائل تھی، آپ مسکراتے رہتے تھے، آپ کا چہرہ گلو کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے رسول کی فزیکل خوبصورتی کا ڈسکرائب ہونا کامنلی سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث آتی ہے جو ہم نے کئی مرتبہ سنی ہے، اللہ شکلیں نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى نہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ نہ تمہارے جسم دیکھتا ہے اور نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارا دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. تو کانٹرڈکشن نظر آ رہا ہے نا؟ ایک طرف اللہ کے رسول فزیکلی خوبصورت بنائے گئے، دوسری طرف اللہ کے رسول کے ذریعے ہی اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ شکلیں نہیں دیکھتا ہے، اللہ تقویٰ دیکھتا ہے. آپ کو اسی طرح سورہ حجرات کی آیت کا مفہوم ملتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ عزیز وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں. اللہ کی نظر میں عزت والا تقوی والا ہے. ایک اور چیز آپ غور کیجیے، کیا اللہ کی نظر میں فیملی لینیج امپورٹنٹ ہے؟ حسب نسب امپورٹنٹ ہے؟ خاندان امپورٹنٹ ہے؟ نہیں. لیکن اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لینیج دیکھیں، ان کا خاندان دیکھیں، تو آپ کو نوبلسٹ آف دا نوبلسٹ، پیورسٹ آف دا پیورسٹ انسیسٹری دی گئی. آپ کا حسب نسب بہت پیور تھا، واضح تھا. ایک سے ایک جس کو آپ کہتی ہیں عزت دار شخصیت آپ کے فیملی ٹری میں موجود تھی. جبکہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارا خاندان نہیں دیکھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جس میں آتا ہے من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه. جس انسان کو اس کی اپنی نیکی آگے تیزی سے نہیں بڑھا پاتی، اس کا خاندان اس کو آخرت میں جنت کی طرف سپیڈ نہیں دے سکتا. یعنی اگر ماں باپ بہت نیک ہوں، اولاد بیئر منیمم پر بھی نہ ہو، تو ماں باپ کی نیکی اولاد کو جنت میں نہیں پہنچا سکتی. اور یہ اصول آپ کو کئی احادیث میں ملتا ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں حسب نسب کی کوئی ویلیو نہیں ہے، خاندان کی کوئی ویلیو نہیں. اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین پیورسٹ نوبل اینسیسٹری جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تمہاری انر کیفیت کو دیکھتا ہے، اللہ تمہاری انٹرنل کیفیت کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارا دل اور تمہارا عمل دیکھتا ہے، شکل نہیں دیکھتا. دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی خوبصورت بنایا گیا. کیوں؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ بھی اللہ کی رحمت تھی
کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اٹریکٹیو پرسنالٹی دی تھی فزیکلی. اللہ شکل نہیں دیکھتا، لیکن لوگوں کی لمیٹیشن یہ ہے کہ لوگوں کی آنکھ خوبصورتی کی طرف اٹریکشن محسوس کرتی ہے. اللہ حسب نسب نہیں دیکھتا، لیکن ہم انسان کمزور ہے نا. حسب نسب فیملی اسٹرکچر آپ کو اپیل کرتا ہے. آج بھی یہاں جتنی بیٹوں کی مائیں بیٹھی ہیں، سوچیں ایک طرف آپ کے پاس سلیکشن ہو ایک اس بچی کا اپنے بیٹی کے لیے جس کا پورا فیملی بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے ہے، اچھا خاندان، ایک خاندان، فیملی اسٹرکچر والا خاندان. دوسرا آپشن آپ کے پاس ہے ایک ایسی بچی کا جس کے ماں باپ کس سے پہلے اس کے رشتے دار کون تھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، چلے ماں باپ کا بھی نہیں پتا. بظاہر بچی بہت اچھی ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں آپ کا انکلینیشن آپشن نمبر 1 پر جائے گا یا آپشن نمبر 2 پر جائے گا؟ آپشن نمبر 1 پر جائے گا. یہ انسان کی لمیٹیشن ہے. اسی لیے میں نے آپ کو بات شروع کی ہے کہ یہ جملہ کہا اس لیے جاتا ہے کہ ڈو ناٹ جج اے بک بائی اٹس کور. یہ انسانی کمزوری ہے کہ انسانوں کی اکثریت ظاہری چیزوں پر زیادہ فوکس کرتی ہے. دس از اے ہیومن ویکنس. تو اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے انسانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب بہترین رکھا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی خوبصورت بنایا. کیوں؟ تاکہ زیادہ لوگ آپ کی طرف اٹریکشن محسوس کریں، زیادہ لوگ اپنی دنیا کو بہتر بنائیں، زیادہ لوگ آخرت میں نجات پا سکیں اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا اور ماننا شروع کریں. تو یہ اللہ کی ہم پر رحمت تھی. تو اب اگر ہم نے جمال الانسان کے حوالے سے اپنی شخصیت میں خوبصورتی لانی ہے تو جو پہلی چیز انشاءاللہ ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان فزیکلی ایک ڈیسنٹ کورنگ، ایک ڈیسنٹ ڈریسنگ اڈاپٹ کرتا ہے. منہ جھاڑ، سر پھاڑ نہیں ہونا چاہیے. ڈپینڈنگ اپان دا اوکیزن، آپ اپنے اوکیزن کے حساب سے ڈیسنٹ طریقے سے تیار ہوں. اس وقت فزیکل بیوٹی میں میں خاص طور پر اس پوائنٹ کو لے کر آئی ہوں وہ اس لیے کہ آج کل جو ایک آبسیشن ہو گیا ہے ینگ بچیوں کے اندر، ویسے تو ینگ بچوں میں تو نہیں ہوا، 40 ایئرس کی اور 50 ایئرس کی آنٹیز میں بھی ہو گیا ہے کہ اپنے اوپر ایکسٹرا آرڈینری کاسمیٹک سرجری کی چیزوں کو اپلائی کرنا یا کاسمیٹک سرجری کی طرف جانا، یا جو اللہ نے آپ کو شکل و صورت دی ہے اس کو ناکافی سمجھنا، یا اپنے بالوں کی کیفیت جیسی بھی اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو ناکافی سمجھنا، اور پھر اپنی اماں کو بلیم کرنا کیونکہ آپ کے بال گول گول کرلی کرلی ہے نا اس لیے میرے بھی گول گول کرلی. اچھا بھیا مما اس پر بھی شاید گندا ہوگی بیچارے، آپ کے بال اگر کر لی تو میرے بھی کر لی. فزیکل خوبصورتی کا مطلب کیا ہے؟ فزیکل خوبصورتی اسلام اڈاپٹ کرنے کی بات کرتا ہے، بٹ اسلام کا فزیکل بیوٹی کا کانسیپٹ بالکل ڈفرینٹ ہے. نمبر 1، جیسا اللہ نے بنایا ہے اس پر کانٹیکٹ رہیے. جیسا اللہ نے آپ کو بنایا، ہاں صحت مند رہیے، اچھا کھائیے، ہیلدی لائف اسٹائل اپنائیے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ پورا آدھا پاؤنڈ کا کیک پورا بیٹھے بیٹھے کھا گئی کیونکہ میں پڑھ رہی تھی اور کیونکہ مجھے بھوک لگ رہی تھی، کیونکہ اپنی سو رہی تھی، کیونکہ پیٹ نہیں تھی تو میں کیا کرتی، کیک نظر آیا اور پورا کھا گئی. ابھی تو انہیلدی ہو گیا. ایک ہے اپنی صحت کا خیال رکھنا. فزیکلی مسلمان اپنا خیال رکھتا ہے اور جو اللہ نے اس کو جسم اور جو اللہ نے اس کو شکل و صورت اور جو نعمتیں جسمانی طور پر دی ہیں وہ اس پر کانٹینٹ رہتا ہے. جیسی آنکھیں ہیں اللہ کا شکر ادا کیجیے. ایک آنکھ تو نہیں ہے نا، نارمل انسانوں کی طرف 2 آنکھیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں چھوٹی کیوں ہے اتنی، نظر تو آتا ہے چھوٹی آنکھوں سے. آپ کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں ہرن کی طرح کی اور آئی سائٹ آپ کی جو ہے وہ 8/9 پر ڈراپ کر جائے، کیا فائدہ ایسی آنکھوں کا؟ خوبصورتی وہ اچھی جس کا انسان اپنے رب کے راستے میں استعمال کرے. تو نمبر 1 بیوٹی ایسپیکٹ، جمال الانسان میں فزیکل اپیئرنس اچھی ہو، اسلام اس کی بالکل بات کرتا ہے. جیسے میں نے بھی آپ کو ایک جملہ بتایا تھا حدیث میں سے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور ان کو تکبر کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اگر کسی کے دل میں ایٹمز ویٹ کے برابر بھی ایروگنس ہوگی تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا اور اگر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے، اچھا سینڈل پہنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال،
اللہ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یعنی یہ تکبر نہیں ہوگا کہ اگر آپ کا اچھا کپڑا پہننے کا دل کرتا ہے، ہاں شریعت کے دائرے میں ہو، اوکیزن کے اکارڈنگلی ہو، اور بے دریغ انسان اسراف نہ کرے، انسان شاپوہولک نہ ہو جائے. اگر شریعت کے دائرے میں آپ اچھا لباس پہنتی ہیں، اچھا جوتا پہنتی ہیں، اپنے آپ کو ڈیسنٹ اٹائر میں رکھتی ہیں، الحمدللہ دس از ود ان دا فریم ورک آف اسلام. تو اسلام نے فزیکل بیوٹی اڈاپٹ کرنے کو کہا ہے، اوکیزنلی انسان کو اڈاپٹ کرنی چاہیے. کیونکہ ہم خواتین ہیں، ہمیں بالکل اپالوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے ڈریس کوڈ اللہ نے شریعت میں اپوائنٹ کر دیا ہے. آپ میں سے جو جس قدم پر کھڑا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والا آپ کو عمل میں اپنے سے 10 قدم آگے لگ رہا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں کو 10 قدم آگے والے کو دیکھ کر موٹیویشن ہوتی ہے، بعض لوگوں کو اپنے سے آگے 10 قدم والے کو دیکھ کر ڈی موٹیویشن، وہ ڈسکریج ہو جاتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ابھی صرف ہارڈلی اسکارف پہنتے ہیں یا ہارڈلی سر پر دوپٹہ رکھتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اپنی لوز کورنگ سر سے پاؤں تک کی اڈاپٹ نہیں کی، پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی، آپ میں سے وہ چہرے جو بہت ریگولر یہاں آتے ہیں اور مجھے سنتے ہیں، وہ بچیاں جو کانسٹنٹلی مجھے نظر آتی ہیں، بس میں ایک ریکویسٹ کروں گی، اسٹارٹ ود ون اسٹیپ. اور ون اسٹیپ، پہلا اسٹیپ جو میں بتا رہی ہوں، اپنا سر کور کرنا شروع کیجیے. یہ ون اسٹیپ یہ سینہ کور کیجیے، اور سر سے لے کر پاؤں تک. آپ نے ٹراؤزر پہنا ہے، قمیض پہنی ہے، شلوار پہنی ہے، قمیض پہنی ہے، پلیز لوز کپڑے پہنیے. If you don't have a scarf, with abaya. If you don't have a scarf, with chadar. If you are not in a shuttlecock پتہ ہے ہمانی برقع، ہاں اگر ہم شٹل کاک میں نہیں ہیں، آپ شٹل کاک پہن کے باہر نکلتی ہیں، آپ میری طرف سے سلم ٹائٹ کپڑے پہن لیں، اور اس طرح کی گیدرنگ میں آپ آتی ہیں، موسٹ ویلکم، آپ میرے برابر میں بیٹھیں، میں بھی آپ کو حق کروں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. خواتین کے اندر ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک اسٹیپ لیجیے، فزیکل خوبصورتی اڈاپٹ کیجیے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا پہنیے، ڈیسنٹ پہنیے، باہر نکلتے ہوئے ایک قدم اڈاپٹ کیجیے، لوز کپڑے. پلیز اگر میرا بس چلے، میں پورے مسلمان امت میں سے خاص طور پر ٹائٹ جینس پکڑ کر جلا دوں. I hate this. I'm sorry, but I hate this. کبھی کبھی مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ شاید لوگوں کو لگتا ہوگا کہ شاید میں سختی کی طرف جاتا ہوں، بٹ اٹ از فیکٹ. میں اپنی بیٹی کو ان کے باپ کے سامنے بھی ٹائٹ جینس نہیں پہننے دیتا. تو دیکھیں اٹس فگر ہگنگ ڈریس، بہت برا لگتا ہے. 18 سال کی جوان بیٹی ہے، گھر میں 20 سال کا 22 سال کا جوان بھائی ہے. حالات دیکھیں دنیا کے کہاں جا رہے ہیں، پورنوگرافی کہاں پہنچ رہی ہے. اس وقت ہوموسیکشولیٹی اپنے عروج پر آئی ہوئی ہے دنیا کے اندر. ہم سمجھتے نہیں میرے چچا، میرے تایا، میرے ابا، میرا بھائی، انسیسٹ کے کیسز ہمارے سامنے آئے دن آتے ہیں. اگر آپ کے سامنے نہیں آتے تو میرے سامنے تو بہت آتے ہیں. جائیں جا کر کسی بھی چھوٹے علاقے کی گائنیکالوجسٹ سے ملیں، وہ آپ کو بتائے گی کہ اس کے پاس کتنے کیسز، کتنی پریگننٹ بچیاں اپنے محرم رشتے داروں کی پریگننٹ کی ہوئی آتی ہیں. پلیز اپنا ایک قدم اٹھائیے. آپ اور میں پاکستان کو اوور نائٹ نہیں ٹھیک کر سکتے، آپ اور میں دنیا کو اوور نائٹ ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ اور میں کشمیر اور پیلسٹائن کرائسس ایک دن میں ٹھیک نہیں کر سکتے. اپنے 5 فٹ کے جسم پر تو کام کر سکتا ہے. اپنے 5 فٹ کے جسم کو تو اللہ کی اوبیڈینس پر لانے کے لیے ایک قدم اٹھا سکتے ہیں. ایک قدم اٹھانا کوئی مشکل نہیں. سو اڈاپٹ فزیکل بیوٹی. نمبر 1 ایسپیکٹ، جو اللہ نے آپ کو چہرہ دیا ہے، جو جسم دیا ہے، اس پر کانٹینٹ رہیے. اور مائیں بیٹیوں کو اس طرح سے امبیرس نہ کریں کہ تم موٹی ہو. پلیز مت کہیں یہ بات. آپ اس کو کانشیس کرنا چاہ رہی ہیں، اگر وہ اوبیسٹی کی طرف جا رہی ہے تو ڈیسنٹ طریقے سے اس کو گائڈ کیجیے. بیٹا یہ ڈائٹ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، بیٹا آگے جا کے تم نے ذمہ داری اٹھانی ہے ماں بننے کی، سو ٹیک ہیلدی ڈائٹ. بٹ پلیز ڈونٹ سے آپ کہتی نہیں میں محبت میں کہتی ہوں. آپ محبت میں کہتی ہیں، اس کا کانفیڈینس لیول شیٹرڈ ہو جائے گا. مت کہیں اپنی بیٹی کو موٹی اگر آپ کو موٹی لگتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اوبیسٹی کی طرف جا رہی ہے، پیار، محبت اور بہت مناسب الفاظ کے ساتھ اس کو گائڈ کیجیے. جو اس کو اللہ نے جسم دیا، پاس میں خود کہتی ہوں اپنی بیٹی کو، اتنا برا لگتا ہے سب کے کالی. اور پھر اماں کہتی مذاق میں کہہ رہی تھی، کم آن ہم تو اتنی پیٹی چیزوں پر پن پوائنٹ کرتے. کیا اپنی بیٹی کے ذہن میں ڈالیں گی جس کے سامنے ایک میڈیا جو ہے، ہر تیسرا چوتھا ایڈ جو ہے وہ وائٹننگ کریم کا آتا ہے.
اور وہ بیچاری اگر اپنی ماں کی زبان سے سن لے گی کہ اس کا کمپلیکشن ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کے مائنڈ سیٹ کا کیا حال ہوگا. اسلام از اے ویری بیلنسڈ ریلیجن، بٹ ہم نے اپنی بچیوں کے ساتھ خود بھی بڑا ڈیمیج کیا ہے. جتنی یہاں بیٹوں کی مائیں بیٹھی ہیں، آئی ایم سو سوری ٹو سے. لازم مجھے بھی لوگ کہہ دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں شاید میں ہوں جب بیٹھ کے سب کو دیکھتی تو سب کی بیٹیاں دیکھ رہی ہوتی ایسے ایسے کر کے شاید. تو میں کہتی ہوں خدا کا واسطے میں کسی کی بیٹی دیکھ کر نہیں آتی ہوں، آپ کو اچھی سی پیاری سی بچی تو بتا دیں. میں کہتی ہوں لوگ نوٹس پڑھ کر جاؤں، پھر وہاں جا کر میں اللہ سے دعا کرتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں سینٹینسز کا ایک کنیکشن بنا رہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بیٹی تو بتایا تو میرے ذہن میں یہ تو ہوتا ہے کہ میں نے کس کو دیکھا. میرے ذہن میں یہ نہیں ہوتا، بٹ ود اے گریٹ اپالوجی. لڑکوں کی ماں کا اسٹینڈرڈ لمبی پتلی گوری، کیوں؟ تو جو برٹش کمپلیکشن کی ساری بچیاں ان کو کسی ہم کیمپ میں جا کے بند کر دیں، بیٹا ہم تم سب کو افریقہ لے کے جا رہے ہیں بیکاز ہمارے لیے تو وہیں سے رشتہ آئے گا. دس از ریڈیکیولس. ہم کہتے ہیں باتیں ہمیں بہت کرنی آتی ہیں. ویسے بھی ہم سب دعوے کی مسلمان ہیں نا، تو ہم باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں. ہاں ہاں بالکل، جب کسی کی بات ہوگی اخلاق دیکھنا چاہیے، سیرت دیکھنی چاہیے، چاند کو پکڑ کے چاٹنا ہے کیا، سب باتیں کرتے ہیں. اور جب اپنے بیٹے کی باری آتی ہے اس کو گوری بتانا ہے، آپ کو پتا ہے نا، اچھا اپنے اوپر نہیں رکھتی، حالانکہ اس کو ڈسپلے کر کے ٹرافی بنا کر پورے خاندان میں خود دکھانا ہے یہ بہو ہے، خود ٹرافی بناتے ہیں ساس، اور پھر بیٹے کا لیبل لگا دیتے ہیں جو میرے جیسی ٹکر جائے ان کو کہ آپ کیوں ایسی بات کریں کہ گوری چاہیے. آپ شرافت دیکھیے، خاندان دیکھیے، اس بچی کی شخصیت دیکھیے، اور اس بچی کی شخصیت کو اس کے حساب سے دیکھ کر اپنے گھر کی زینت بنائیے. کسی کی بیٹی آپ گھر لے کر آ رہے ہیں، آپ ڈیکوریشن پیس گھر میں لے کر نہیں آتے. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی، جو بیٹیوں کی مائیں ہیں وہ بھی، اور جو بیٹوں کی مائیں ہیں وہ بھی، اپنی اولادوں کو دین کا کانفیڈنس دیں. جیسا ان کو اللہ نے بنایا ہے اس پر ان کو شکر گزاری سکھائیے. اسلام فزیکل بیوٹی کی بات کرتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہر وقت نہ ہو، سارا دن نائٹ سوٹ میں نہ گزارا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے. آپ نے اس سے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں چرواہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی کہ اللہ نے تم کو جو نعمتیں دی ہیں، اب دیکھیں اللہ کے رسول نے پہلے اس سے پوچھا کہ کرتے کیا ہو، تاکہ اس کی حیثیت معلوم ہو جائے، اور پھر وہ اللہ کے رسول اسی حساب سے بات کریں جس سے کوئی اس کی دل آزاری نہ ہو. آپ نے پہلے پوچھا کہ تمہارا پروفیشن کیا ہے، کرتے کیا ہو. جب اس نے کہا چرواہا ہوں، تو آپ نے کہا اللہ کی نعمت تم پر نظر آنی چاہیے، اللہ کی جنراسٹی تم پر نظر آنی چاہیے. لِيَظْهَرَ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكَ أَوْ آثَرَ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكَ. اللہ نے جو تمہیں نعمت دیا وہ تم پر نظر آئے. اور خواتین خاص طور پر گھروں کے اندر بھی ایک اچھا ڈیسنٹ لباس پہنے، صرف اچھے کپڑے باہر کے لیے نہیں ہوتے ہیں. صحیح؟ تو فزیکل بیوٹی کی اسلام بات کرتا ہے جو اللہ نے آپ کو جسمانی شکل و صورت دی ہے، جسم دیا ہے، اس پر کانٹینٹ رہیے، اور اوکیشن کے حساب سے، ماحول کے اعتبار سے مسلمان عورت والی ڈریسنگ کیجیے. دس از نمبر 1 ایسپیکٹ آف جمال الانسان. انشاءاللہ آپ سے اڈاپٹ کریں گے. اور جو میں نے آپ لوگوں کو ریکویسٹ کی ہے ایک قدم آگے بڑھنے کی، گھر جا کر اللہ سے دعا مانگے. میں آپ کو سارا دن فتویٰ دیتی رہوں، میں سارا دن لیکچر دیتی رہوں، میں سارا دن ورک شاپ کراتی رہوں، آپ میں سے کوئی عورت والے مسلم عورت والے اٹائر میں نہیں آئے گا جب تک کہ آپ اپنے دل کی کھڑکی نہیں کھولیں گے، جب تک آپ کے دل میں اللہ کی سبمیشن کا جذبہ نہیں آئے گا. مانگیے اللہ سے، گھر جا کر دعا مانگیے، اللہ جو حق ہے جو اس کو جمع ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو راستہ دکھانا شروع کرے گا. نمبر 2 ایسپیکٹ آف جمال انسان، جسمانی طور پر صاف ستھرا رہنا، اچھا لباس پہننا، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو اسراف کے بغیر استعمال کرنا is comparatively easy than this second step. Second step کیا ہے؟ Beauty in your temperament, beauty in your mood. S stand for state یاد ہے؟ آپ کا موڈ ہر وقت کیسا ہوتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کے ہاں غصہ بھی آتا ہے، خوش بھی ہوتی ہوں، اداس بھی ہوتی ہوں، آنکھیں جو ہے وہ آسمان پر بھی چڑھا لیتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں. آپ کا جنرلی موڈ کیسا ہوتا ہے؟ بیوٹی ان ٹیمپرمنٹ مسلمان کی شخصیت کی یہ ہے کہ اس انسان کو جنرلی اس کے آس پاس کے لوگ کس موڈ کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. کیا آپ کی امی آپ کے بارے میں یہ
رائے رکھتی ہیں کہ آپ بہت غصے والی ہیں، یا آپ کی امی آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتی ہیں کہ آپ بہت مسکرانے والی ہیں، آپ کے شوہر آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں بہت شکر گزار ہیں امی۔ اولاد کے لیے ماں کی رائے بڑی اہم ہوتی ہے، اور بیوی کے لیے آپ کہیں شوہر تو سچ نہیں بولتے، نہیں جی، شوہر کی رائے صحیح 90% صحیح ہوتی ہے۔ آپ میں سے وہ تمام خواتین جو ہاؤس وائفs ہیں اور یہاں آپ کے مزے سے بیٹھی ہوئی ہیں 4 بجے سے، آپ کے شوہروں کو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر بڑی وسعت دی ہے، تو ان کا شکر گزار رہی ہے۔ صحیح؟ جنرلی آپ کا موڈ کیسا ہوتا ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ قرآن کی آیت آتی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو تم کو نعمت دی ہے اس کا ذکر کرو۔ کیا مطلب؟ باپ صاحب جو ہیں وہ اپنی بینک ڈیٹیل بتانا شروع کرتے ہیں، آپ بتانا شروع کرتے ہیں آپ کی ریئل اسٹیٹ کا کھات پر ہے جی۔ بیوٹی ان ٹیمپرمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی زبان، آپ کا موڈ جنرلی شکوہ کرنے والا ہے، شکر کرنے والا۔ That will define your personality, that will define your شخصیت۔ آپ نے تو کبھی میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں، آپ تو کبھی میری بات سنتے ہی نہیں، آپ تو کبھی مجھے کوئی اجازت دیتے ہی نہیں۔ سب بچے انڈر دا لیپس ہنس رہے ہیں۔ شوہر کے ساتھ ایک لڑائی ہوتی ہے، ہیلو امیز، بچوں کوئی بات نہیں، صرف بچوں کی بات نہیں ہوتی ہے، امیز کی بات ہوتی ہے۔ شوہر کے ساتھ ایک لڑائی ہوتی ہے، غصے میں شیطان کیا کوئی بات ہے، آپ نے تو کبھی میرا خیال کیا ہی نہیں۔ دس از ناشکری، یہ گریٹیٹیوڈ نہیں ہے۔ جنرلی لوگوں کا ایک رویہ ہوتا ہے گفتگو کرنے کا، ہر وقت کانسپریسی تھیوری نظر آتی رہتی ہے، خاندان والوں کی ہوں یا پاکستان کے پالیٹیشنز ہوں یا انٹرنیشنل پالیٹکس ہو، انٹرنیشنل ریلیشنز ہو، ہر وقت کانسپریسی تھیوریز پر نظر۔ آپ کو پتہ ہے جیوز ہمارے بارے میں یہ پلاٹ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے انڈیا نے ہمارے لیے یہ کر لیا، آپ کو پتہ ہے امریکہ ہمارے اوپر یہ کرنے والا ہے۔ یہ بتائیں اگر اس وقت میں آپ سے یہ بیٹھ کر بات کرنا شروع کر دوں، میں جا کر آپ کے عمل پر کیا فرق پڑے گا؟ آپ میں سے کتنے لوگ سیاستدان ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ کانسپریسی تھیوری سے باہر آ جائے گا۔ کانسپریسی تھیوریز میرا اور آپ کا اخلاق اور میری اور آپ کی شخصیت نہیں درست کرنے والا ہے، زبان کو شکر کرنے والا بنائے گا۔ وہ زبان جو ہر چیز میں سے صرف نقص نکالتی ہے، کسی کے گھر ہو کر آئیں گے تو ان کے گھر کے نقص، خاندان والوں سے مل کر آئیں گے تو خاندان والوں کے نقص، کسی کی بیٹی کو دیکھ کر آئیں گے تو اس کی بیٹی کے نقص، پھل سامنے آ جائے گا تو پھلوں کے بھی نقص، ان بیچاروں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ آپ کہیں ہاں کتنا اچھا بڑا بڑا سیب آ رہا ہے، انجیکشن لگا کے بڑے بڑے کیے، چائنا کے ہوں گے، کھانے کا بھی دل نہ میرا آپ کو۔ آپ کہیں کتنی سرخ اسٹرابیریز ہیں، کتنی اچھی ریڈ ہیں، اس میں کیا ہوا ہے؟ مطلب کم آن، آپ کیسے کچھ کھا سکتے ہیں پاکستان میں اگر آپ یہ سوچ رکھنا شروع کرتے ہیں؟ ہمیں کچھ نہیں پتا ہم کیا چیز پیور کھا رہے ہیں اور کیا چیز امپیور کھا رہے ہیں، بٹ ود دس مائنڈ سیٹ ہم دنیا میں اور زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ برنگ بیوٹی ان ٹیمپرمنٹ، پلیز شکر گزاری اڈاپٹ کیجیے۔ جہاں ایک مشکل ہوتی ہے وہاں 1000 آسانیاں ہوتی ہیں، جہاں ایک بات ناگوار ہوتی ہے وہاں 100 خوشگوار باتیں ہوتی ہیں۔ ایون اگر اولاد آپ کی ایک بات نہیں مانتی تو 5 باتیں تو مانتی ہوگی، ریشو آہستہ آہستہ کم کرتے جا رہے ہیں۔ شکر گزاری اڈاپٹ کیجیے، زبان میں شکر گزاری، اور یہ شکر گزاری کا جو ایلیمنٹ ہے یہی آپ کو لوگوں کے لیے ایک پلیزنٹ شخصیت بنا سکتا ہے۔ جس انسان کی شخصیت میں شکر گزاری کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، جو شکر کرنے والی زبان ہوتی ہے، شکوہ کرنے والی زبان نہیں ہوتی۔ آپ ایسے انسان کے پاس 5 منٹ بیٹھتے ہیں، اس 5 منٹ کی ملاقات کے بعد آپ انرجیٹک فیل کرتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور آپ کسی ایسے انسان کے پاس بیٹھ جائیں جو آپ کو سب کی کانسپریسی بتا رہا ہے، 5 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد آپ کے سر میں درد شروع ہو، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب اپنے آپ کو خود گیج کیجیے، اب گھر جا کر لوگوں کو نا گیج کرنا شروع کرتے ہیں، شکوہ کرنے والی شخصیت، شکر گزار نہیں، اپنے آپ کو گیج کرنا ہے کہ میں شکر گزار ہوں یا شکوہ کرنے والی ہوں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زبان پر کمپلینٹ زیادہ آتی ہے، کوئی بات نہیں، آپ سے کوشش شروع کر دیجیے، آپ پازیٹیوٹی کے ساتھ بات کیجیے، ایسے کہ لوگ آپ کے پاس سے پلیزنٹ موڈ لے کر جائیں، لوگ آپ سے اچھی وائبس لے کر جائیں، لوگوں کو آپ سے
ملاقات کے بعد زندگی میں حوصلہ ملے. دس از بیوٹی ان ٹیمپرامنٹ. کوئی آپ کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آئے, آپ مزید نہ کہہ رہے ہیں لگتا ہے تمہاری ساتھ میں تم کو جادو کیا. دا موسٹ فیوریٹ ٹائم, کسی بچی کے انمیرڈ بچی کے رشتے نہیں ہوتے تو خواتین کا پہلا خیال بنا جاتا ہے کسی نے بندش تو نہیں کی ہوئی. آپ کے اپنے گناہوں کی بندش ہو سکتی ہے, ایسے ہر ایک کے پاس ٹائم نہیں آپ کے اوپر بندشیں لگانے کا. دس از نیگیٹیوٹی, یاد رکھیے گا. ایسے ذہنیت کے اوپر شیطان کھلا حملہ کرتا ہے. اپنے دل کو پاک کیجیے, صاف کیجیے, بی گریٹفل, شکر گزاری اڈاپٹ کیجیے, پڑھیے سورہ فلق اور سورہ ناس, اور ایمان رکھیے کہ میرا رب مجھے اپنی حفاظت میں لے گا. جتنا آپ کا ایمان ہوگا اتنا آپ اپنے رب کی حفاظت میں جائیں گے. سو اڈاپٹ دس بیوٹی ان ٹیمپرامنٹ. زبان شکر گزاری سے چلے, زبان شکوہ نہ کرے. لوگ آپ کے پاس پریشانی لے کر آئیں, آپ ان کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتے, صرف آپ ان کو حوصلہ دیتے ہیں اپنے چند جملوں سے, اپنی پازیٹیو وائب سے. اور لوگوں کے درد کو, جو بیوٹی ان ٹیمپرامنٹ ہے, اگر آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو جو ہمیں رسول اللہ سے نظر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول لوگوں کی کیفیت کو برداشت نہیں, اپنے اندر محسوس کیا کرتے. ہم کہتے ہیں سامنے والے کو برداشت کریں, بس میں نے بہت صبر کیا. ایک رویہ یہ ہے کہ سامنے والے کو اس کی خامی کے ساتھ اس کی پوزیشن پر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا حصہ بنانا. زیادہ تر ہم پہلا والا کام کرتے ہیں, دوسرا ہم کہتے ہیں بس میں بہت صبر کروں, برداشت کروں اپنی بہو, اپنی ساس کو, زیادہ مجھے رشتوں کیا اپنے شوہر کو برداشت نہیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی, میں آپ کو 2 واقعے بتاؤں گی. ابو جہل کو سب جانتے ہیں نا, اکرمہ بن ابی جہل, ابو جہل کے بیٹے. ابو جہل اسٹانچ اینیمی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسٹانچ اینیمی, اتنا زیادہ کہ اس نے کوئی موقع جانے نہیں دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا. اس کا بیٹا اکرمہ فتح مکہ پر اسلام لے کر آیا. اس سے پہلے تک مسلمانوں کے برابر کے دشمن تھے جیسا والد دشمن تھا. مسلمانوں کے ساتھ جنگوں میں بھی دشمن بن کر کھڑا ہوا ہے. فتح مکہ پر ایمان لے کر آئے. اور آپ میں سے جن لوگوں نے سیرت پڑھی ہے آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ مکہ چھوڑ کر کشتی میں گئے تھے. کشتی میں طوفان آیا اور طوفان میں ان کو لگا کہ کشتی ڈوب جائے گی, تو جو کشتی میں موجود لوگ تھے انہوں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا. جب لوگوں نے اللہ کو پکارا تو اکرمہ نے کہا کہ یہ تو اسی خدا کو پکار رہے ہیں جس کو محمد پکار کر کہتے تھے. تو اللہ نے ان کا دل کھولا, وہ وہیں سے واپس آئے. حضرت ابو جہل کے بارے میں پورا اس کا جو کریکٹرسٹک ہے وہ ذہن میں رکھیے گا. ابو جہل کا نام کیا تھا؟ عمر بن حشام. ابو جہل نام نہیں تھا اس کا. اسلام آنے سے پہلے عمر بن حشام کا ٹائٹل قریش نے دیا ہوا تھا ابو الحکم, فادر آف وزڈم, بہت عقل مند انسان تھا. ابو جہل کون کہتا تھا؟ مسلمانوں نے کہنا شروع کیا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اچھی طرح اسلام کی دعوت دے دی اور عقل مند ہونے کے باوجود, ابو الحکم ہونے کے باوجود اس نے باقاعدہ ہدایت کو ڈینائی کیا, میسج کو ڈینائی کیا, رسول اللہ کو ڈینائی کیا, تو پھر اس کا ٹائٹل ڈل گیا تھا ابو جہل. یہی ابو جہل اور اس کا بیٹا اکرمہ فتح مکہ پر واپس آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ اکرمہ واپس آ رہے ہیں. آپ صحابہ کے پاس آتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں کہ اکرمہ واپس آ رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے. میں آپ میں سے کسی سے بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ اکرمہ کے والد کو ابو جہل کہہ کر ان کے سامنے ایڈریس کریں. وہ شخص جو اب تک اس 23 سال کے عرصے میں مسلمانوں کا دشمن رہا, 20 سال کے عرصے میں وہ جو جنگوں میں دشمن بن کے کھڑا ہوتا رہا, وہ جس کا والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نعوذ باللہ کوئی اپرچونٹی جانے نہیں دی, اس کے لیے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جب وہ آئیں
میں نہیں چاہتا کہ ان کے سامنے ان کے والد کو کوئی ابو جہل کہہ کے یاد کرے. کس کے شوز میں کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی؟ کس کی پوزیشن پر کھڑے ہو کر؟ اکرما کی پوزیشن پر کھڑے رضی اللہ عنہ. اس لیے کہ اب وہ مسلمان ہونے آ رہے ہیں. اگر اب جو کہ ان کے والد جا چکے دنیا سے، اب ان کے والد کو ابو جہل کہہ کے پکارا جائے گا تو وہ ہرٹ ہوں گے. یہ ہے بیوٹی ان ٹیمپرامنٹ جو ہمارے اندر سے آج ختم ہو گئی. ہم اپنے خاندان والوں کے لیے اگر یہ برداشت یا اس سے 50% برداشت بھی لے کر آ جائیں، ہم اپنے خاندانوں کو انسان سمجھ کے ان کی غلطیوں پر ان کو معاف کرتے ہیں. ہم معاف کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم کہتے ہیں ان کا ظلم، ان کی ناانصافی، ان کی غلطی اتنی بڑی ہے میں معاف نہیں کر سکتی. ابو جہل کی غلطی ایسی تھی کہ اس موقع پہ معاف کیا جاتا اور ابو جہل کو ابو جہل نہ کہا جاتا، جس نے کہا تھا کہ میری گردن پہ ایسے کاٹنا کہ جب تم تھال میں رکھ کے محمد کے سامنے لے کر جاؤ تو سیدھی رہے، گیڑے بھی نہ ہو. یہ ابو جہل کی اسٹانچ وشس اینیمی ہونے کا حال تھا. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے بیٹے اکرما جو مسلمان ہونے آ رہے تھے ان کی پوزیشن پر آ کر آپ نے صحابہ کو یہ تلقین کی. عبداللہ بن ابی سب جانتے ہیں، رئیس المنافقین، سب سے بڑا منافق، ایسا منافق جو ڈکلیئرڈ منافق تھا. مسلمان امت میں عبداللہ بن ابی جیسا منافق اب کوئی نہیں آئے گا. رئیس المنافقین کا خطاب اس کو دیا گیا تھا. اب کوئی ایسا منافق نہیں آیا تھا. رسول اللہ فزیکلی موجود تھے، پہلی صف میں کھڑے ہو کر مقتدی بن کر آپ کی امامت میں نماز پڑھتا تھا، آپ کے سامنے بیٹھ کر جمعے کے خطبے سنتا تھا، آپ کی زبان سے مسلمانوں کی جب مینٹورنگ اور کاؤنسلنگ ہوتی تھی تو سنا کرتا تھا. اس کیفیت میں منافق رہا تو اس سے بڑا منافق اب کوئی ہو نہیں سکتا. عبداللہ بن ابی کوئی موقع جانے نہیں دیتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی انسلٹ کرنے کا، اور وہاں سٹل وے میں انسلٹ کرتا تھا. جب اس کا انتقال ہوا، منافقت پر انتقال ہو گیا، کوئی معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی. تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے مسلمان تھے، وہ تو مسلمان تھے، ان کو تو معلوم تھا کہ منافق کا انجام کیا ہے. بدرک الاسفل من النار، جہنم کا بھی بیسمنٹ ہے. وہ جانتے تھے کہ ان کے والد کا انجام کیا ہے. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کیا کہا؟ اپنا کرتا دے مجھے. اور تو معلوم تھا کہ رسول اللہ کا کرتا میرے والد کی بخشش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آیات نازل ہو چکے ہیں کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو اللہ ان کے حق میں آپ کے استغفار قبول نہیں کرے گا. پھر بھی آئے دل کی تسلی کے لیے، رسول اللہ کا کرتا مانگا. اٹ واز اے ہائی ٹائم. وہ شخص جس نے کوئی موقع نہیں جانے دیا اللہ کے رسول کی انسلٹ کرنے کا، مسلمانوں میں اتحاد کو توڑنے کا. رسول اللہ چاہتے تو انکار کر دیتے، انکار کیا آپ نے، دے دیا کرتا، دے دیا. کس کی جگہ پر کھڑے ہوتے ہوئے؟ ان کے بیٹے کی جگہ پر کھڑے ہوتے کہ یہ بیٹا اس وقت اتنے غم میں ہوگا کہ یہ خود مسلمان ہے اور مومن تھے، اور اس کے والد کا انتقال منافق، صرف منافق نہیں، رئیس المنافقین کے طور پر دکھ کا شکار تھے ان کے بیٹے. ان کی پوزیشن پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. آج ہمارے اندر سے یہ ایمپیتھی ختم ہو گئی ہے. ہم نہ سڑک پر چلتے ہوئے ان لوگوں کے لیے ایمپیتھی رکھتے ہیں جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا. سوچیں آپ جا رہی ہوں اپنی کار میں اور آپ کو برابر میں سڑک پر یا فٹ پاتھ پر کوئی شخص چلتا ہوا نظر ہے جس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے. ہم گاڑی میں ہیں اپنی، کوئی ہمارے پاس ایکسٹرا جوتا نہیں ہے. یہ ایمپیتھی ہے ہم میں کہ مسلمان ہوتے ہوئے ایک شخص کے پاؤں پر نظر پڑی جو ننگے پاؤں سڑک پر چل رہا ہے، ہم گاڑی سے اترے اس کو اپنے جوتا دے دیں. ہمارے گھر میں کوئی جوتا نہیں ہے اور ہمارے لیے ذرا ہمارے جوتوں کی کوانٹٹی تو دیکھیں گے. وہ کہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں. دیٹس دا ایمپیتھی. یہ اپنے اندر کی کیفیت ہے جو باہر آتی ہے. دس بیوٹی ان ٹیمپرامنٹ وی آر لوزنگ دس ایز امہ. کسی دوسرے کا خیال کرتے ہوئے اپنی چیز کو ایک طرف کر دینا. اپلائی دس ایمپیتھی ان یور فیملی. آپ کو لوگوں کو معاف کرنا چاہیے.
بعض دفعہ خواتین کہتی ہیں میرے لیے فلاں رشتے کو معاف کرنا ناممکن ہے. پلیز سیرت رسول پڑھیے، آپ کے دل میں نرمی آئے گی، آپ کو لوگوں کو معاف کرنا آئے گا، آپ کو لوگوں کو ڈیل کرنا آئے گا، آپ لوگوں کو سختی کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے. اگر آپ کو اللہ نے ایمان کی طاقت دی ہے، ایمان کی طاقت ہوگی تو آپ معاف کریں گے. دس از بیوٹی ان ٹیمپرامنٹ. تھرڈ ایسپیکٹ آف بیوٹی جو جمال الانسان کے اندر آتی ہے، دس از بیوٹی ان ریپوٹیشن. ایک مسلمان ہوتے ہوئے کتنا اپنی ریپوٹیشن کا خیال کرنا چاہیے. بعض دفعہ لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگوں کی میرے بارے میں کیا رائے ہے. I don't care. مجھے جو کرنا ہے میں کروں گی. I'm talking specifically from women point of view right now. Unmarried بچیاں اور married خواتین سب اپنی ریپوٹیشن کا خیال کرنا چاہیے. جب مائیں کہتی ہیں بیٹا فلاں سے دوستی اچھی نہیں ہے لیکن اس سے تمہاری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، تو ماں اپنی اولاد کو دشمنی میں نہیں کہہ رہی ہوتی. ریپوٹیشن ڈز میٹر. سمپل واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریپوٹیشن کی فکر کی ہے. جب آپ اعتکاف میں بیٹھے تھے اور اپنی زوجہ حضرت صفیہ کو جو ان سے ملنے آئی تھیں ان کو ان کے گھر تک چھوڑنے جا رہے تھے اور اندھیرا ہو گیا تھا. راستے میں آپ کو دو انصاری صحابہ ملے، آپ نے دونوں کو روک کر کہا انہا صفیہ. دونوں صحابہ نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں کیوں کلیریفیکیشن دیں؟ تو آپ نے کہا تمہارے ساتھ تمہارا قرین ہے اور وہ میرے خلاف تمہارے دل میں کوئی بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریپوٹیشن کا خیال کیا، تھنک اباؤٹ یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام پر اگلی ایلیگیشن لگتا ہے ایجپٹ میں اور پھر ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. کئی سال کے بعد جب ان کا خواب کی تعبیر کا ایکسپلینیشن بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے تو بادشاہ اپنے دو سپاہیوں کو بھیجتا ہے پریزن میں، جیل خانے میں، اور وہ ان سے کہتے ہیں آگے کہ بادشاہ آپ کو آپ کے اسکل سیٹ کی وجہ سے، یعنی جو آپ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، اس انٹرپریٹیشن اسکل کی وجہ سے بادشاہ آپ کو ہائر کرنا چاہتا ہے. یوسف علیہ السلام فوراً کھڑے ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں؟ نہیں، اپنی ریپوٹیشن کا خیال کیا. جہاں جہاں مسلمان کو اپنی ریپوٹیشن کلیئر کرنے کا موقع ملتا ہے ود ڈیسینسی وہ ریپوٹیشن کلیئر بھی کرتا ہے اور عام حالات میں وہ اپنی ریپوٹیشن کی فکر بھی کرتا ہے. انہوں نے کہا میں اس طرح کے پاس پر باہر نہیں آؤں گا، ورنہ تو ایسے کرنا باہر آ جاتے نا کہ بادشاہ نے کرم اور نوازش کی کہ ان کے اسکل سیٹ کی وجہ سے باہر نکال دیا. انہوں نے کہا پہلے ان عورتوں کے پاس جاؤ اور اصل کہانی ان سے پوچھ کرو. یہ یوسف علیہ السلام کا اپنی ریپوٹیشن کلیئر کرتا تھا. امام بخاری ایک مرتبہ ایک شپ میں ٹریول کر رہے تھے جس میں ایک مسافر نے شور کرنا شروع کر دیا کہ اس کے پیسے چوری ہو گئے. کسی شخص نے پوچھا کہ کتنے پیسے تھے تو اس نے کہا 10,000 درہم. تھوڑی دیر کے بعد امام بخاری نے اپنا بیگ اٹھا کر پانی میں پھینک دیا. ان کے دوستوں نے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا اس وقت اتفاق سے میرے بیگ میں بھی 10,000 درہم ہے. اور اگر اس شخص نے مال چیک کرنا شروع کر دیا، ہمارے بیگ چیک کرنا شروع کر دیا اور میرے بیگ سے 10,000 درہم نکل آئے تو میں کیا جسٹیفیکیشن دوں گا کہ یہ پیسے چوری کے لیے میرے اپنے؟ میرے لیے میری ریپوٹیشن زیادہ عزیز ہے، اس لیے کہ میرے ساتھ قرآن اور حدیث کا علم جڑا ہوا ہے. اگر میری شخصیت پر کوشچن مارک لگ گیا تو یہ میری شخصیت پر کوشچن مارک نہیں ہوگا، یہ اسلام کی تعلیمات پر کوشچن مارک ہوگا. There is a beautiful philosophy behind this واقعہ. ہم سب مسلمان ہیں. آج ہم کہتے ہیں میں جو مرضی کروں، ایک میں ہی رہی ہوں امت کو ٹھیک کرنے کے لیے، ایک میں ہی ہوں خاندان میں کہ میں سینما بھی نہ جاؤں، میں ڈریسنگ بھی ایسی نہ کروں، میں اپنی یونیورسٹیز میں جو ہے وہ فن فیئر بھی اٹینڈ نہ کروں، جو میری یونیورسٹی میں ڈفرینٹ فنکشنز ہوتے ہیں وہ میں نہ اٹینڈ کروں، میں میوزیکل نائٹ میں نہیں جا سکتی، میں اپنے خاندان میں ہر رسم نہیں کر سکتی. یہی ہمارے اکثر سوال ہوتے ہیں میرے کرنے سے کیا ہوگا. بعض دفعہ خواتین سے کہا جاتا ہے سادگی اپنائیے، شادیوں میں سادگی اپنائیے، بہت اسراف ہو رہا ہے.
عورتیں کہتے ہیں میرے کرنے سے کیا ہوگا. اٹس اباؤٹ یور ریپوٹیشن کنیکٹڈ ود اسلام. ایک مسلمان جو کام بھی کرتا ہے اس کی ریپوٹیشن پازیٹیو وے میں یا نیگیٹو وے میں اسلام پر اپنا امپیکٹ چھوڑتی ہے. آج وہ تمام ینگ بچیاں جو آنکھیں بند کر کے ہر کام کرنا چاہتی ہیں بغیر اس خیال کے کہ مجھے اسلام کا پھندا اپنے گلے میں نہیں ڈالنا. We are destroying our reputation. We are destroying Islam's reputation by our actions. اس کا سوچئے گا ضرور. مسلمان کی شخصیت کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اپنی ریپوٹیشن کا خیال کرے. وہ اپنی ریپوٹیشن کو دیکھے کہ کل کو لوگ اس کے بارے میں کیا بات کریں گے. میرے جانے کے بعد اپنے بارے میں سوچیں. میرے مرنے کے بعد لوگ میرے بارے میں کیا, مجھے کن الفاظ میں یاد کریں گے, یا میری اولاد مجھے کن الفاظ میں. فورگیٹ اباؤٹ لوگ چلیں, آپ کے گھر والے آپ کو کس الفاظ میں, کن آپ کی یادوں کے ساتھ آپ کو ڈسکس کریں گے. میری اماں بہت ڈرامے دیکھتی تھی. میری اماں سیزن کا سیزن ختم کرتی تھی نیٹ فلکس پہ. ایسی کوئی اماں یہاں نہیں بیٹھی. میری اماں ہر نئے سیزن کے کپڑے ان کے پاس ہوتے تھے, ہر ڈیزائنر کپڑا. میری اماں ہر وقت ان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا. میری اماں ہر وقت کلاسز سمجھاتی تھی. میری اماں ہر وقت اچھی نصیحتیں کرتی تھی. میری اماں ہر وقت ابا سے لڑتی رہتی تھی. کچھ سوچنے خوف نہیں آتا. میں جب کبھی سوچتی ہوں کہ بات بیٹھ کے مجھے خوف آنے لگ جاتا ہے کہ میرے بچے میرے بارے میں کیا باتیں آپس میں, بچے آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں نا. ظاہر جب ماں چلی جاتی ہے, جانا نہیں ہے ہم نے کیا, اسٹینڈ بیٹھ پر ایک واقعہ آیا اللہ سے, اللہ نہ اٹھانا مجھے نہ سے. وہ تو اصول ہی نہیں ہے نا. جو نفس آ گیا اس کو تو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو سوچا کریں بیٹھ کے, جب چلی جاؤں گی تو پیچھے ریپوٹیشن کیا رہ جائے گی. اور مسلمان عورت کی ریپوٹیشن اسلام کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. ریز دا بار آف یور گڈ ڈیڈس. یو آر ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ود اسلام. اپنی ریپوٹیشن کی فکر کریں. آپ کس حال کلیت میں باہر نکلتے ہیں. آپ کے ماں باپ کی ریپوٹیشن, آپ کے خاندان کی ریپوٹیشن, آپ کے دین کی ریپوٹیشن, آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ریپوٹیشن آپ سے کنیکٹڈ ہے. ایمان پر ڈپینڈ کرے گا کون سا انسان اس چیز کی کتنی فکر کرتا ہے. فورتھ اینڈ دا لاسٹ اینگل آف بیوٹی, بیوٹی ان کمٹمنٹس. اپنے کاموں میں خوبصورتی لے کر آئے. بالکل جیسے ہم اپنے آپ کو فزیکلی خوبصورت رکھنے کی, پرفیکٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. I will request all of you, جو زندگی میں اللہ نے آپ کو ذمہ داریاں دی ہیں اس میں احسان لے کر آئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے, طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں پسندیدہ ہے. اور اس کی شرح اگر آپ حدیث کی پڑھیں ایکسپلینیشن, تو محدثین یہ بات مینشن کرتے ہیں, یعنی وہ مسلمان جو مشکل وقت میں اپنی کمٹمنٹ کو چھوڑ نہیں دیتا, وہ طاقتور مومن. یہاں خواتین ہونے کے پوائنٹ آف ویو سے, بیٹیاں ہونے کے پوائنٹ آف ویو سے, الحمدللہ دین کی تڑپ دل میں ہونے کے پوائنٹ آف ویو سے, اب میرا ایمان ہے جو ان کلاسز میں آ کر بیٹھتا ہے اس کا دل ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس کے دل میں ایمان ہے, وہ اللہ سے محبت کرتا ہے, اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہے, تبھی وہ یہاں آتا ہے اور وقت لگاتا ہے. یہاں آ کر ہمیں کیا ملتا ہے؟ سنا سکیناس کا جوڑا نہیں, ناری ہری کا جوڑا سنا سکیناس کچھ نہیں ملتا. آپ اور میں یہاں پر, ہاں اللہ کی رحمت ہے, اللہ فوزیہ کے گھر میں برکت دے. فوزیہ بہت محبت سے بلاتے ہیں, بہت اچھی پوسٹنگ کرتی ہیں, بٹ اگین پہلا مقصد اللہ کی رضا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے ہم میں سے کسی کا بھی یہاں آنے کا. آپ اور میں جو کام بھی کریں آپ کے دل میں ایمان ہے, آپ نے احسان کے ساتھ کرنا ہے. عورت ہوتے ہوئے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی, آپ کی گھر کی ذمہ داری از یور ٹاپ پرائرٹی. آپ کے رشتے آپ کی پہلی پرائرٹی ہیں. آپ کا اچھی بیٹی بننا, اچھی بہن بننا, اچھی بیوی اور ماں بننا, یہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے. پلیز دین کے نام پر اپنی ذمہ داریوں سے اسکیپ روٹ ایڈاپٹ کرتے ہوئے کلاسز کا حصہ مت بنیے.
Don't do this. You are not doing benefit to the deen, you are doing complete damage to the deen. اگر آپ کو گھر سے نکلنے کی لبرٹی نہیں ہے, گھر سے نکلنے کے ریسورسز نہیں ہیں, گھر سے نکل کر دین نہیں سیکھا جا سکتا, تو بھی ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. دین سیکھنے کے ریسورسز گھر میں ایک کلک پر موجود ہیں. سنیے اور ہم ذمہ داری نبھائیے, اچھی باتیں سنیے, اچھی باتوں کو زندگی کا حصہ بنائیے, بٹ اڈاپٹ کمٹمنٹ. میری گھر میں بوڑھی ماں ہو اور وہ بستر سے اٹھ نہ سکتی ہو اور اس کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو اور میں یہاں درس دینے آ جاؤں. I am not doing balance in my life. That's about priorities. آپ بہت اچھی دوست بن جائیں. I love my friend. Actually آنٹی میں اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتی ہوں, بٹ آپ اماں سے سیدھے منہ بات نہ کریں. You are off from your priorities. آنٹی اصل میں اپنی فرینڈس کے ساتھ نا بہت ریلیکس فیل کرتی ہوں, بٹ you never have a time to sit with your father. جو اپنی جوانی کی ساری طاقت آپ کے اوپر لگایا جا رہا ہے, جو سارا سرمایہ آپ کے اوپر لگایا جا رہا ہے, جو آپ کے گھر کی, آپ کے سر کی, آپ کے پورے ہاؤس ہولڈ کی اللہ کی رحمت سے ڈھال بنا ہوا ہے. You don't have time to sit with your father to have 2 words. اور آپ کہتے ہیں کہ اصل میں مجھے اپنی فرینڈ کا بڑا درد ہے. بیچاری بہت پریشان ہے, فرینڈ کا درد آپ کو کھائے جا رہا ہے اور باپ کے ساتھ سیدھے وہ بات کرنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے. It's a paradox. It's a complete paradox. معاشرے میں آپ خدمت کرنے نکل جاتے ہیں, چلیں غریبوں کو کھانا کھلانے کی ڈرائیو ہم ہر مہینے جاتے ہیں, فلاں کچی بستی میں کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کو. ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے, بٹ آپ کے پاس ٹائم نہیں. آپ کے گھر میں بوڑھی ساس ہے کہ آپ نے آخری دفعہ ان کے پاس بیٹھ کے چائے کا کپ کب پیا تھا. یو آر آف ان یور پرائرٹیز. یہ دین نہیں ہے. آپ کو اگر دین میں خوبصورتی اڈاپٹ کرنی ہے, برنگ کمٹمنٹ وتھ ایکسلنس. بیٹی بنیے, ماں بنیے, بہن بنیے, بیوی بنیے, ایکسلنس کے ساتھ. کم ذمہ داریاں ہوں لیکن احسن طریقے سے نبھائیے, بہترین طریقے سے نبھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, حدیث کا مفہوم آتا ہے, جو کرو احسان کے ساتھ کرو. اور اگلا جملہ, lots of things to think about. آپ کی حدیث کا اگلا جملہ جس کا مفہوم یہ ہے, آپ نے کہا چاہے جانور ذبح کرو, وہ بھی ایکسلنس کے ساتھ. کیا ریلیشن شپ ہے؟ جو بھی کرو احسان کے ساتھ کرو, پھر ایک دم سے جانور بھی ذبح کرو تو احسان کے ساتھ کرو. محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے, یقیناً جانور ذبح کرنا روز کا کام تو نہیں ہے نا. ہم کسائی تو نہیں ہے, ہاں کسائی کرتا ہے یہ کام, چلو بھی اس کا پروفیشن. ہم تو نہیں ذبح کرتے روز, ہمیں تو سال میں ایک بار ذبح کرنا. کیوں اللہ کے رسول نے یہ بات کہی کہ جو کرو احسان کے ساتھ کرو, چاہے جانور ہی کیوں نہ ذبح کرو. یعنی جانور بھی ذبح کرنا ہے تو خوبصورتی سے کرنا ہے. اس کے علاوہ زندگی کے جتنے بھی کام ہیں, that should have the share of excellence in your commitment. جو کریں احسان کے ساتھ کریں, خوبصورتی کے ساتھ کریں, اپنے عادات کو خوبصورتی کے ساتھ اڈاپٹ کریں. اس وقت ہم نے بہت سی اچھی باتیں سیکھ لی, ہم نے اسکل اڈاپٹ کرنے کی 4 فلاسفیز بھی سیکھ لی. آپ صبح اٹھیں گے تو آپ چمکتی دمکتی ولی اللہ ہوں گی, مسکراہٹ کانسٹنٹلی منہ پر چپک گئی, ماتھے پر کبھی بل نہیں پڑیں گے, آپ کو کبھی غصے کا اظہار نہیں کرنا ہوگا, امی کے ساتھ کبھی روڈ نہیں ہوں گے, شوہر کو بٹر فلائی کی طرح آنکھیں چپک چپک کے دیکھتے رہیں گے. بس اب ہم ایسے ہیں نہیں, احسان اڈاپٹ کرنا ہے. اللہ نے کائنات اپنے کلمہ کن سے بنائی. اللہ نے کہا کن فیکون, کائنات بن گئی. پھر بھی قرآن کہتا ہے ایک مقام پر کہ اللہ نے 6 دن میں آسمان اور زمین بنایا. تو کلمہ کن سے تو بن گئی تھی, پھر اللہ نے 6 دن کیوں مینشن کیا؟ مفسرون کے مطابق انسانوں کو اس میں بھی سبق دینے کے لیے. ہم کہتے ہیں نا قرآن کی ہر آیت میں میرے لیے سبق ہے. اس آیت میں کیا سبق ہے کہ اللہ نے 6 دن میں آسمان اور زمین بنایا. اس دنیا کی ڈیفالٹ پوزیشن یہ ہے, اس دنیا میں کسی کام کو مکمل کرنے کے لیے وقت لگتا ہے. اب آج سے آپ کا دل کر رہا ہے اچھی بیٹی بننے کا, بیوی بننے کا, بہن بننے کا, ایکسلنس احسان اڈاپٹ کرنے کا. اٹ ول ٹیک ٹائم, اوور نائٹ پروسیجر نہیں ہے, وقت لگتا ہے. اور اللہ کی بنائی ہوئی جتنی بھی اس وقت نعمتوں کے اور تقدیر کے معاملات ہیں, اس پر اپنے ایمان کو پہلے فکس کرنا ہے.
میرا گھرانہ اللہ کی طرف سے مجھے دیا گیا ہے، آپ کے ماں باپ آپ نے خود سلیکٹ نہیں کیے. ایون شوہر بھی کہنے کو کہتے ہیں ماں باپ نے سلیکٹ کیا، بٹ کیا ہم نہیں سنتے جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں؟ آپ کے نصیب میں جو شخص تھا آپ کو مل گیا. جنرلی اچھے ہی ملتے ہیں، کم ہوتے ہیں جو انسان کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں. تقدیر پر بھروسہ کریں، اللہ کی پلاننگ پر بھروسہ کریں، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی کمٹمنٹس کو احسان کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کریں. بعض اوقات ہم سے بعض رشتے ہضم نہیں ہوتے ہیں، واقعی کیمسٹری نہیں ملتی ہے، واقعی وہ آپ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو بہت پریشان کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کا ایسا رہنے رشتہ ہو جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دوں گی، اس میں انشاءاللہ آپ کو اپنے رحمی رشتوں کو نبھانا آ جائے گا. Specifically I'm talking about رحمی رشتے، اور to some extent apply this on سسرالی رشتہ also, because توڑنا بہت آسان ہے، نبھانا بہت مشکل. اس وقت جس معاشرے کے فلو میں اور جس دنیا کے فلو میں ہم ہیں، دنیا ہمیں بس صرف اور صرف سلوگنس کے ساتھ آواز بلند کرنے کی باتیں کر رہی ہے. برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ریز یور وائس. کون سا انسان ہے اس دنیا میں جو جنت میں رہتا ہے اور اس کا کوئی رشتہ دار اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا؟ آپ ایک سسرال سے جان چھڑا کر اپنی زندگی کو علیحدہ کریں گی، یا کسی سسرال سے جوڑیں گی، یا اکیلے رہیں گی. There will be more آزمائشیں for you standing next to the environment جو آپ کے لیے آزمائش ہے. تو جلدی نہیں کیا کریں چیزوں کو توڑنے میں. توڑنا آسان ہے، نبھانا، جوڑ کر رکھنا اور اپنے کردار میں کمٹمنٹ میں احسان لے کر آنا مشکل ہے. طریقہ کیا ہے؟ رحمی رشتوں کو اگر آپ نے برداشت کرنا ہے یا سسرالی رشتوں کو برداشت کرنا ہے. ایک مرتبہ ایک بچہ اور اس کے ابو کہیں راستے میں ٹریول کر رہے تھے، پیدل سفر کر رہے تھے. تو ابا نے کہا کہ بیٹا اللہ کی تقدیر پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے، اللہ جو کرتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے. تو بچہ کہتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اتنا بڑا واٹر میلن اور ایک چھوٹی سی بیل پر لگتا ہے. واٹر میلن کا وزن، تربوز کا وزن ہم سب کو پتا ہے، چھوٹی سی بیل پر لگتا ہے. اور اتنی چھوٹی سی منڈی سی کھجور اتنے اونچے درخت پر، اتنے مضبوط درخت پر لگتی ہے. تو باپ نے کہا ہاں بیٹا، پھر بھی اللہ کی حکمت پر ایمان رکھنا چاہیے. اب آپ کے رشتے دار تربوز جیسے یا کھجور جیسے، صحیح؟ اگلا اسٹیپ دیکھیے. تھوڑی دور جا کر دونوں باپ بیٹا تھک گئے تو درخت کے نیچے لیٹ گئے. اتفاق سے کھجور کا درخت تھا. بچہ سو رہا تھا کہ بچے کی آنکھ کھلی تو اس کے اوپر کچھ گرا ہے، تو بچے پر کھجور گری. باپ نے کہا بیٹا حکمت سمجھ آ گئی کہ اتنے اونچے درخت پر تربوز کیوں نہیں کرتا؟ اب آپ گھر جا کر اپنے رحمی رشتوں کو یا تو تربوز سمجھیں یا کھجور سمجھیں، پھر آپ کو نبھانا آ جائے گا. That's beauty in your commitments. اللہ نے ہمیں احسان کرنے والا بنا کر پیدا کیا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اور یاد رکھیں جو احسان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں قرآن میں ان کا انعام بہترین ہے. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا. جو لوگ احسان کرتے ہیں ان کے لیے آتا ہے الحسن وزیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگ احسان کرتے ہیں ان کا انعام حسن جنت ہے. وزیادۃ. جنت سے زیادہ کیا ہے؟ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى. اللہ کا ذکر. اس زندگی میں مشکلات، اپس اینڈ ڈاؤنس، آزمائشیں، لوگوں کے ذریعے جو ٹرائلز آتی ہیں وہ پارٹ آف لائف ہیں. سب سے بڑا احسان اس رب نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اس سے بڑا احسان اس نے ہمیں نعمتوں میں رکھا ہے. اس سے بڑا احسان اس نے ہمیں قرآن کو سننے اور سمجھنے کی توفیق دی ہے. میک دا موسٹ آف اٹ. اپنے کردار میں یہ چاروں بیوٹی کے اینگلز آج سے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کیجیے. گیو یور سیلف ٹائم، بی ہوپفل ود دا پیپل. انشاءاللہ آپ دیکھیں گی آپ کے اندر ایمان کا جذبہ اور لوگوں کے اندر ایک پلیزنٹ چینج آنا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائی کلی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے
اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق میں بہترین اسوہ رسول جو ہے اس کو شامل کرنا آسان بنا دے. اللہ ہمارے کردار میں بہترین خوبصورتی عطا فرما. اللہ ہمیں اپنی ریپوٹیشن کی فکر کرنے والا بنا. اللہ ہماری اولادوں کو ہر طرح کے فتنوں سے اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہمارے لیے دین پر عمل کرنا اس 21st سینچری میں آسان بنا دیجیے. اللہ اس گھر پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائیے. جنہوں نے اللہ کے کلام کے لیے اپنے دروازے کھولے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. اللہ ہمیں ایسے حال میں موت دے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو. اللہ ہمیں حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.